نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، آج ہم لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں سننے کی کوشش کریں گے. آج کا عنوان شاید میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں تک میسیج پہنچا ہوں گا، نہیں پہنچا تقریباً شاید. آج کا عنوان ہے، کون بولتے بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ میسیج تھوڑا دیر سے آیا شاید اس لیے نہیں پہنچا. گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ رائٹ، پہلے عنوان تو یاد رکھ لو، اس کے بعد پھر بات سمجھ میں آتی ہے. کیا بول رہے نہیں سمجھ میں آتا پھر. ٹھیک ہے، عنوان تو یاد ہونا. کیا ہے آج کا عنوان؟ اب میں جمعہ کا خطبہ تو نہیں دے رہا ہوں بھائی، رائٹ. مجھے آپ کا جواب بھی چاہیے تاکہ آپ کے اندر بھی سستی نہ رہے اور میرے اندر بھی سستی نہ رہے. تو آپ جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ تھوڑا پیچھے والے دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بھائی. تراویح پڑھے، تھوڑا سا تھکاوٹ بھی ہو گئی، نیند سستی وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دور کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو دور کرنا بولے تو آپ بھی کچھ بولنا، میں بھی کچھ بولنا، تب جا کے بات آگے بڑھے گی. گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ گھروں کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے، شادی ہوتے ہی ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کا مطلب شادی ہوئی، ایک نیا گھر وجود میں آیا، نیا گھر بن رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، شادی کے صرف 8 دن میں طلاق، 1 مہینے میں طلاق، 6 مہینے میں طلاق، سال 2 سال میں طلاق، بلکہ بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادی ہونے کے بعد بھی طلاق لے رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ شادی کے فوراً بعد لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ کچہری، پنچایت، یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی. اور یہ سب کرنے والے ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، نہیں پڑھے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگ بھی نہیں ہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہی کے اندر پھر یہ پریشانی بھی زیادہ ہے. ہم دیکھ رہے ایسا کیوں ہو رہا؟ گھروں کی بربادی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج کچھ باتیں رکھوں گا، ورنہ میرا اس ٹاپک پر لیکچر ہے، تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کا لیکچر ہے. لیکن آج میں کوشش کروں گا مختصر کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ گھروں کی بربادی میں شوہر کی غلطیاں کیا ہے اور بیوی کی غلطیاں کیا ہے؟ 2 چیزیں رکھوں گا. ایک عورت کی بگاڑ میں شوہر کی غلطی کیا ہے؟ شوہر وہ کون سے غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے بیوی بگڑ جاتی ہے، اور عورت بیوی وہ کون سے غلطیاں کرتی ہے جس کی وجہ سے شوہر بگڑ جاتا ہے. یہ آج میرا عنوان ہے انشاءاللہ. ورنہ گھروں کی بربادی میں ساس کی کیا رول ہوتا ہے، سسر کا کیا ہوتا ہے، میکے والوں کا کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں یہ بھی موضوع کا حصہ تھا، لیکن آج وہ سب چیزیں شاید نہیں آتی آپ کے سامنے. تو پہلی قرآن کی ایک آیت سے ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 80 میں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی. یعنی تمہارے گھروں کو اللہ تعالیٰ ایک سکون کے لیے بنایا.
گھر جو بنتا ہے کس لیے بنتا بھائی؟ شادی ہوتی ہے یا ہم ایک نیا گھر بناتے ہیں، شادی کے بعد الگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، ایک فیملی آتی ہے، کس کے لیے؟ فائٹنگ کر لینے کے لیے؟ جی نہیں نا، لڑ لینے کے لیے تو نہیں نا، مار لینے کے لیے تو نہیں نا، شادی کے بعد کورٹ میں جانے کے لیے تو نہیں نا، کس کے لیے بنتا ہے گھر؟ سکون کے لیے۔ مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، عورت بھی چاہتی ہے کہ مجھے بھی سکون ملے، سکون کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ بلکہ مرد اور عورت ہی نہیں، بلکہ لڑکی کے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، الحمدللہ دل کو سکون ہوا، میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، گھر میں بہو آ گئی، الحمدللہ، تاکہ تھوڑا سا سکون آ جائے گھر میں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون آ جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہمارے ماحول میں اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہے۔ شادی ہوتے ہی ٹینشن، شادی ہوتے ہی پریشان۔ شادی سے پہلے اماں کی سنتا تھا، بابا کی سنتا تھا، سب کرتا تھا، شادی ہوتے کیا کری کی، کیا ہے کی، کیا پھرا دی کی، کیا پلا دی کی، کیا گھما دی کی، سن راج نہیں اپنے۔ ہوتا نا ایسا؟ کیوں ہو رہا ایسا؟ دو بھی باتیں رکھ رہا ہوں میں آج، لیکن ایک طرف آپ بات سن کے پہلے کے پہلے ارے انہوں پورا عورتوں کے بارے میں بول کے عورتیں گالیاں دینا نکو شروع کرو، پھر بعد میں مردوں کی بھی باری آتی، اور مرد یہ بھی نہیں بولنا ہاں پورا عورتوں کے بارے میں بولے انہوں بول کے تم بھی گالیاں نکو دو۔ دونوں کی غلطیاں بتاتا ہوں، غلطیاں بتا رہا ہوں آج میں، کیا غلطیاں ہو رہے، اگر وہ غلطی میرے اندر ہے تو اللہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس غلطی کو ہم سدھار لینا، یہ پہلے کوشش کرو۔ جذبات میں آ کے پھر ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ ایک مرتبہ ایسا مول صاحب گئے کہتے کہ بیان کرنے کے واسطے، ایک دن شوہر کے حقوق بولے کہتے، دوسرے دن بیوی کے حقوق بولے کہتے۔ جس دن پہلے دن شوہر کے حقوق بولے نا، میاں جی گھر کو جانے ستیج بیگم کو بولے کہتے کیا بیگم سنے نا آج کیسا دھوئے مول صاحب، ہاں بولتے نا آپ بھی، ارے کیا دھوئے رے واہ مست بولے آج، ہے نا کیسا بولے، سنے نا کیا کیا کرنا پڑتا معلوم ہے، شوہر کے حقوق سن لیے نا، شوہر بیمار ہو گیا، اگر پھوڑے پھنسیاں بھی نکلے اس کے پیپ کو چاٹ کے پھینکے تھے بھی تم میرا حق ادا نہیں کرے، لاؤ یہ لاؤ وہ کرو یہ کرو، چلو سنو میری بولے سے۔ بیوی گالیاں دی گتے، کہاں سے آ گیا کہ انہیں آ کے پہلے ظلم کرتا تھا، انہیں آ کے اور تھوڑا سکھا دیا اور تھوڑا زیادہ چھو گیا، بلکہ کون سا کہ ایک دن برداشت کر لی، ٹھیک ہے میری بھی باری آتی کل دیکھیں گے بولے، ایسا صبر کریں گے، بلکہ دوسرے دن جس دن بیوی کے حقوق تھے سننے کے لیے گئی، وہ پورا بیوی کے حقوق کیا ہے سننے کے بعد آپ گھر کو آ کے دیکھے تو میاں جا کے پہلے جا کے گرم موڑ لے کے سو گیا کرتے۔ اب بیگم آ کے بولے کیا جی کہاں ہیں تم؟ ہاں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ہو جاؤ سو جاؤ۔ کھانا کہاں ہے بول رہی میں، کھانا کہاں ہے، سمجھ رہے؟ سنے نا آج ہمارے بھی حقوق ہے، ہاں اللہ اکبر، ایسا بھی نہیں ہونا تھوڑا۔ اس لیے میں کیا کرا آج بیلنس میں دو ایک ہی ساتھ سنا دیتا ہوں، لیکن تھوڑا آدھا گھنٹہ ادھر آدھا گھنٹہ ادھر، تھوڑا سمجھ جانا بات کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ماشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلے ہم بیوی کو آج اصل میں شوہر کی غلطیاں کیا ہے، پہلے چیز عورت کے بگڑنے میں، بیوی کے بگڑنے میں شوہر وہ کون سی غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں بگڑتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو شوہر کی غلطیاں کیا ہے ایک ایک کر کے پہلے آپ لوگ سن لو، سامنے آپ لوگ ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کے بارے میں، مطلب ہمارے اپنے بارے میں، آپ کے نہیں میرے بھی انشاءاللہ، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، تو میں بولنے کی وجہ سے میری بھی اصلاح ہو سکے، سننے کی وجہ سے آپ کی بھی اصلاح ہو سکے انشاءاللہ۔ ہم سب مل کے، ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہو رہے تو پہلے اپن سدھار لیں گے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ میرے ساتھ بول رہا ہوں اس لیے، تمہارے کو بول دیا تو پھر ہاں ہمارے کچھ کی تمہارے کو نہیں کی بول کے ایسا نہیں سمجھ، سب انشاءاللہ، رائٹ؟ عورتیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اگر آپ کے شوہر یہاں نہیں ہیں، نہیں سن رہے تو سن کے ان کو سناؤ بھی، ہاں فیاض بھائی آئے تھے نظامت سے آئے تھے بہت دنوں کے بعد، انشاءاللہ سنیں ہم آپ کا ان کا درس قرآن و سنت کی روشنی میں، جو بھی باتیں دیکھو یہ ہمارے حقوق ہے، یہ تمام چیزیں، رائٹ؟ تو پہلی غلطی بیوی کے ساتھ اصل میں برتاؤ کیسا ہو، مرد کا بیوی کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرے۔ پہلی چیز ہے کہ بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا، بھائی پہلی چیز بیگم کو حقیر نہیں سمجھنا، پیر کی جوتی نہیں سمجھنا، بیگم گھر کی نوکرانی نہیں سمجھنا، پہلی غلطی ہے یہ۔ مرد جو غلطی کرتا ہے، پہلی غلطی یہ کرتا ہے کہ اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو نوکرانی یہ سمجھتا ہے،
حقیر چیز سمجھتا ہے. پہلے حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقیر, ارے انہیں کیا ہے, یہ بیکار ہے. یہ چاہے وہ کسی بھی معاملے میں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, انہیں جاہل ہے, انہیں پیسہ ہے, کسی کو حقیر سمجھنا, اپنی بیوی کو بھی آ کر حقیر سمجھے, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. بیوی کبھی حقیر نہ سمجھے بیوی کو. ورنہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی اس لیے گھر میں کبھی کام والی کی ضرورت ہو تو شادی کرتے ہیں. اگر بھائی بہن دونوں تھے, بہن کی شادی ہو گئی تو اب بہن عورت بچی تھی, یہ دن تھوڑا بہت کام کرتی تھی, برتن صاف کرتی تھی, گھر صاف کرتی تھی, کام کاج کرتی تھی, کپڑے دھوتی تھی. اب ایک عورت چلے گئی, ارے کام کون کرنا میں, آپ عورت چلے گئے نا, اب اور ایک عورت کھلا. کیوں؟ نوکرانی کی ضرورت ہے. اس مقصد سے ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں کہ گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے, گھر میں کام والی کی ضرورت ہے. نہیں میرے بھائی, یہ مقصد نہیں ہونا شادی کا. شادی کا مقصد ہو کہ ہماری نسل آگے بڑھے, اچھی اولاد نکلے, چین و سکون کا ذریعہ ہو, میرا بچہ زنا سے بچ سکے, میرا بچہ گندی نگاہوں سے بچ سکے, میرا بچہ برائیوں سے بچ سکے, میرے بچے پاک دامن رہے, اس نیت سے نکاح کرے, نہ کہ گھر میں نوکرانی کو لانے کے لیے. یاد رکھو, جب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نوکرانی یا پیر کی جوتی سمجھتا نا, زیادہ سے زیادہ اس کی خالی 40 سال چلتی ہے. کب تک بول رہا ہوں میں؟ 40 سال چلا لے سکتے. اکثر دیکھنا 40 سال کے بعد کیا ہوتا گھروں میں, تھوڑا کبھی 40 سال کے بعد اب ان کی چلتی, اقرار کرنا پڑتا. کئی لوگ ہاں فون کر کے اقرار کرتے ہیں میرے کو, فیاض بھائی میری چلتی نہیں جی, کچھ بھی نہیں چلتی میری, سب میری بیوی کی چلتی. 40 سال تک تم کیا بھی بولو, جھڑکیاں دو, یہ کرو وہ کرو, سہ لیتے. 40 سال کے بعد انہوں بولتے جو بیٹھو جی, کیا معلوم تمہارے, خاموش بیٹھو تمہارے, کیا معلوم, خاموش بیٹھو. اگر دیکھنا ہے تو شادیاں میں دیکھ لینا ان کا خاموش بیٹھو کیسا رہتا ہے. شادیاں میں جو ہے نا, مرد کا کچھ بھی نہیں چلتا, خاموش بیٹھو جاؤ, یہ عورتوں کا کام ہے, جاؤ عورتوں کا کام ہے, خاموش بیٹھو تمہارے نہیں معلوم. سیدھا وہ خاجی صاحب جب آ کے کہاں ہے میاں دولہے کے بابا کہاں ہے بولے تو ڈھونڈنا پڑتا ان کو, جب ہی چاہتے ہیں, باقی پورا عورتیں سنبھال لیتے. سمجھ رہے؟ تو بیوی کو حقیر نہیں سمجھنا میرے بھائی, پہلی غلطی. دوسری غلطی کیا ہے؟ اپنی بیوی کی عزت و ناموس کا احترام کرنا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون, تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اس دن, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن تھا, اس مہینے ذی الحجہ کا مہینہ تھا, اور اس شہر مکہ جو شہر تھا تو اس طرح حرام کیا ہے. مطلب جو مکہ شہر احترام والا ہے, اسی طرح ایک مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان کے لیے احترام والی ہے. تو خود ہماری بیوی کی بھی ہم احترام کریں, اس کی عزت کریں. بیوی بھی شوہر کی عزت و احترام کرے تو شوہر بھی اپنی بیوی کی عزت و احترام کرے, بے عزتی نہ کرے. آج کیا ہوتا ہے کہ بیوی بولے تو ہوگا سب کے سامنے, ارے اس کو تو کہیں بھی بے عزتی کر سکتے ہیں, سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں, سب کے سامنے جو بولے وہ بول سکتے ہیں, غصہ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر بیوی کی سب لوگوں کے سامنے بے عزتی کرو گے, ایک وقت آئے گا وہ بھی تو بے عزتی کریں گے, یاد رکھو. تو اس لیے عزت و ناموس کا احترام کرنا یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے کہ اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہیں کرنا, اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرنا. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ, صحیح مسلم کی روایت کے مطابق, ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ایک مرتبہ ماری ہو, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دونوں کو زندہ کرے گا, بدلہ دلائے گا. تو بیوی ہے بیچاری, انہیں کمزور ہے, تم مارے تو پلٹا کے نہیں مار سکتی, بلکہ تم اگر اس کے اوپر اب ظلم کرے, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن برابر انصاف دلائے گا. تو اس لیے اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرنا, چاہے وہ جہیز کے لیے ہو, چاہے وہ گھر میں کام کاج کے لیے ہو, وہ بھی انسان ہے. کئی لوگوں کے دیکھو اللہ کا فضل و کرم ہے, الحمدللہ اس دعوتی فیلڈ میں اللہ کے فضل سے پچھلے 10 سال سے ہیں, اور اسی طرح ہمارے یوٹیوب پر لیکچرز بھی جاتے ہیں, اور ہمارا نمبر بھی سب لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تو دور دور سے کالس آتے ہیں. تو گراؤنڈ لیول پہ ہو رہا کیا, اصل میں گھروں میں کیا چل رہا, یہ ہمارے کو بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جاتا. لوگ رونا روتے رہتے.
ایک طرف عورتوں کے بھی رونا سنتے ہیں، مردوں کا بھی رونا سنتے ہیں. اصل میں ہو رہا کیا ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب چیزیں ہمارے کو الحمدللہ معلوم ہوتی ہے، تب جا کے یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں کہ ظلم کرنا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ ایک عورت اتنا زیادہ رو رہی تھی بتاتے ہوئے کہ میرا آپریشن ہوا، 2 یا 3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے. ایک تکلیف، ایک آپریشن ہونے کے بعد جو عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود میرا شوہر صرف گھر میں آتا ہے، صرف آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. اگر تھوڑی بھی زیادتی یا کمی ہو گئی تو برتن نکال کے پھینک دیتا ہے، جدھر بولے ادھر مارتا ہے. میں کیا کروں؟ میں بخار سے بھی ہوتی ہوں تو مجھے ہی کام کرنا پڑتا، 3 بچے ہیں، میرے کو ہی سنبھالنا پڑتا، بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا، پکاتے ہوئے مجھے ڈرنا پڑتا. میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے پکاتی ہوں، کہیں نمک میں زیادتی یا کمی ہو گئی تو میرے شوہر کے تھپڑ کھانا پڑتا، میرے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے. فیاض بھائی میں کیا کروں؟ رو رہی تھی. ایک مرتبہ تو ہمارے سینٹر پہ ایک عورت آئی، بوڑھی ہو چکی تھی، بوڑھی تھی، شاید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سیرت سنا رہا تھا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنا رہا تھا، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی بیچاری. درس کے بعد جب اسے پوچھا گیا، ہمارے خواتین جب ان کے ساتھ ملاقات کرے تو وہ رو رہی تھی اس لیے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سن کر مجھے اس لیے رونا آیا، ہمارے نبی بیویوں کے ساتھ کیسا محبت کرتے تھے، کیسا حسن سلوک کرتے تھے، اور میری زندگی کیسے گزر رہی، میرا شوہر میرے ساتھ کیا کر رہا، یہ سوچ کے مجھے رونا آ رہا. کبھی میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوا مجھے آج تک. میرا شوہر آتا ہے، اس کو گھر میں کھانا دے کر بازو میں ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا پڑتا ہے مجھے، وہ جیسا بولے ویسا سننا پڑتا ہے. وہ نوکرانی ہے تمہاری، وہ غلام ہے، وہ لونڈی ہے. شادی اس لیے کرے کہ اس کو وہ ظلم کرے، آپ کے صرف پکا کے رکھیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے. ہم صرف اکثر، میرے بھائی اکثر، سب کی بات نہیں کرتا، ہم سنتوں کے پابند ہیں، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. ٹوپی کی سنت ہے، داڑھی کی سنت ہے، رفع الیدین کی سنت ہے، الحمدللہ ان سنتوں پہ عمل ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی صرف عبادات ہی نہیں سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے ہمارے نبی، تو رفع الیدین میں نمونہ نہیں ہے میرے بھائی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی نمونہ ہے، اخلاق میں بھی نمونہ ہے، کھانا کھانے میں بھی نمونہ ہے. نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے؟ کیا یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یاد رکھو، اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرنا ورنہ وہ بگڑ جائے گی پھر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد کیا ہے، ایک دوسرے کا مطلب اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے. سورہ حجرات آیت نمبر 11 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتا ہے کہ کوئی کسی کا کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. آج تو ہم کیا سمجھتے ہیں، مذاق اڑانا تو یہ خالی معمولی بات ہے. کبھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کے اس کا مذاق اڑا دیے، کبھی اس کا موٹاپا دیکھ کے اس کا مذاق اڑا دیے. کن کن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اس کے شہر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے چلنے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بالوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھری مجلس میں مذاق اڑا دیتے ہیں. آج وہ کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، آج شاید میں مسجد میں وہ باتیں وہ الفاظ نکال بھی نہیں سکتا میری زبان سے. ایسی گندے الفاظ بولتے ہیں اپنی بیویوں کو، مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اپنی بیویوں کا بھی، ہم یعنی مرد شوہر اپنی بیویوں کا مذاق نہ اڑائے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز بیجا مارنا. مارنا، بیویوں کو مارنا. قرآن میں اچھا کئی لوگوں کو دلیلیں، اچھا ہمارے پاس ایسا ہو گیا کہ دلیل اپنے فیور میں جو دلیلیں ملتی سب ڈھونڈ لیتے ہیں ہم لوگ. جتنے بھی قرآن کے آیاتاں سنتے نا، کبھی درسوں میں سنتے، بیانوں میں سنتے نا، سنتے سنتے ہمارے دماغ میں پھرتے رہتا ایک پکچر. کیا گھومتا؟ اچھا یہ آیت ماشاءاللہ اچھی ہے بھائی، یہ کس کو فٹ ہوتی؟ بولے تو یہ میرے پڑوسی کو فٹ ہوتی ہے، سیدھا لے کے جانا اس کو سنانا. یہ آیت میری بیوی کو فٹ ہوتی، دیکھو اب یہ لے کے جا کے سنانا اس کو. ہاں انہیں عمل نہیں کر رہی میری بیوی، اس کو سنانا. یہ میرے رشتہ دار کو فٹ ہوتی، دیکھو میرے کو کیا فٹ ہوتا وہ میرے کو نہیں معلوم، وہ سر کے اوپر سے چلے آتا، میرے کو نہیں. قرآن ہے میرے رشتہ دار کو، میرے پڑوسی کو، میری بیوی کو اور دوسرے مسلک والوں کو.
وہ مسلک والا ہے نا, اس کو یہ اچھا فٹ ہوتا, یہ یاد رکھ لینا, جا کے اس سے بحث کرنا. میرے بھائی ایسا نہیں ہونا. مارنا, مارنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جدھر بولے ادھر جانور کی طرح مارو اس کو. اچھا, قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھائیں گے, ہم سمجھیں گے, عمل کریں گے, لیکن کیسا عمل کریں گے؟ قرآن کی آیت کو اپنی منمانی سمجھیں گے کیا؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق سمجھیں گے کیا؟ اگر قرآن کی آیتوں کو ہم ہر آدمی اپنی منمانی سمجھنا شروع کر دے, انہیں وسیم رضوی تھا نا, انہیں اپنی منمانی کچھ آیتوں کو سمجھ لیا, انہیں بولا کہ یہ ٹیررزم سکھاتی ہے, ایسا ہر آدمی اپنی منمانی سمجھے گا. تو قرآن کی آیت کو سمجھیں گے, کیسے عمل کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور ہمارے صحابہ نے سمجھ کے عمل کیا, تو پھر ہم ہدایت پر ہیں. تو مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار ملتی ہے؟ آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مارتے تھے؟ کھانا نہیں صحیح بنائے تو مارے, سالن نہیں صحیح بنائے تو مارے, لکڑی لے کے مارے, ہاتھ سے مارے, بیلٹ نکال کے مارے, کیا کیا چیزیں سے جانوروں کی طرح مارتے بھائی. 1 گھنٹہ رو رہی تھی ایک عورت, 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس, 1 گھنٹہ نان سٹاپ روئی, یہ بولتے ہوئے کہ ہمارے پاس فیاض بھائی ہمارا سسر سکھاتا ہے, آندھرا کی عورت تھی, ہمارا سسر اپنے بچوں کو سکھاتا ہے مارنا, اور وہ یہ بولتا ہے کہ دیکھ بیوی کو کبھی ہاتھ سے نہیں مارنا, ہاتھ لگانا نہیں کبھی مارتے وقت, مارے تو چپل سے مارنا, نہیں تو لکڑی سے, نہیں تو بیلٹ سے مارنا, بس. قرآن میں ہے مارو, بلکہ مارنا مارنا. اگر مارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنا ہے, کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا اپنی بیویوں کو؟ مار نہیں ملتا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا, نبی ہمارے لیے نمونہ ہے نا, تو سمجھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. تو مار نہیں ملتا, اس لیے اپنی بیویوں کو بے جا مارنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے, ورنہ اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک نکلتے. پھر اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک نکلتے. کیا آپ کی بہن کو یا آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد مارے, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کی سگی بہن کو, جس کو شادی کر کے دیا آپ کا بہو نے, اگر آپ کی بہن کو مارے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں نا اچھا لگتا. تو پھر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, آپ کیسے ماریں گے؟ تو نہیں مار سکتے, سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. مارنے کا ایک طریقہ ہے, وہ کیا ہے وہ آج میرے موضوع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ورنہ وقت اور زیادہ ہو جاتا, ٹھیک ہے. مارنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے چلتے چلتے ہم بھی کسی کو مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف ہاتھ اٹھانا کافی ہے. عزت والی عورت کے لیے اگر شوہر غصے سے کیا جی بول کے بولا تو یہی کافی ہے, سمجھ رہے نا. تو یہ جو مارنا, ہاتھ لکڑیاں اٹھانا, یہ تمام چیزیں یہ بالکل کبھی نہ کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے, 6ویں چیز, گالیاں دینا. گالی دینا, اپنی بیویوں کو گالیاں دینا, جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں, گھر برباد ہوتے ہیں. مرد یہ سمجھتا ہے کہ ارے بیوی ہے, اس کو کچھ بھی بولے تو چلتا. کئی لوگوں کو مارنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن گالیاں دینے کی ہمت ہوتی. مار نہیں سکتے, ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے, نہیں تو ارے انہوں سالے ہے نا, انہوں آ کے مارتے بول کے ڈرتا تھوڑا, نہیں تو انہیں خالی ڈوری کیس ڈال دی سمجھ لے, ہو جاتا پورا. ہاں, اس لیے مارتا نہیں, کیا کرتا, گالیاں دیتا. اب کیا کر لیتی, کر لے, ہے نا. گالیاں جدھر بولے ادھر, اس کی نہیں پوری اس کی خاندان کو گنتے رہتا, انہیں گالیاں پہ گالیاں, گالیاں پہ گالیاں دیتا. اللہ اکبر. غور کرو میرے بھائی, زندگی بنتی کیسے, گھر بنتے کیسے ہے, گھر اجڑتے کیسے ہیں. چھوٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. شاید بہت دن پہلے ایسی مثالیں کئی دیا ہوں گا, لیکن یاد نہیں ہوں گے شاید آپ کو, لیکن میرے کو یاد رہتے. میں کون سے گاؤں میں گیا, کون سا لیکچر دیا, کون سی بات بولا, یہ چیزیں الحمدللہ میرے دماغ میں گھومتی رہتی. سننے والوں کو تو آپ کے پاس الحمدللہ کئی مقررات ہیں, آپ کو شاید یاد نہیں رہتا ہوں گا. زبان کا صحیح استعمال کرے تو کتنا فائدہ رہتا, اگر اسی زبان کا غلط استعمال کرے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. اور یہ گالی کے تعلق سے پہلے حدیث تو سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان کو گالی دینا, اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. کوئی بھی مسلمان, اس سے لڑائی اور جھگڑے کرتے رہنا اور ان کو گالیاں دینا کفر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی بیویوں کو بھی گالیاں مت دو, زبان کا صحیح استعمال کرو. دیکھیے گھر بنتے کیسے, گھر اجڑتے کیسے. شادی سے پہلے جو ہماری زبان ہوتی, مطلب حالانکہ وہ جائز نہیں ہے, شادی سے پہلے اگر کسی لڑکا لڑکی کا جو رشتہ رہتا نا, افیئر سے رہتا, جو لور سے رہتے, ان کی زبان کیسے استعمال ہوتی,
اور شادی کے بعد پھر کیوں بدلتی زبان سمجھ میں نہیں آتا. اگر وہ جو شادی سے پہلے باتاں کرانا شادی کے بعد بھی اگر وہ باتاں کرے تو کس کے بھی گھر میں یہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے, کوئی طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی ہوں گی اگر وہ زبان کا صحیح استعمال کرے تو. شادی سے پہلے کیسا وہ دکھتے نا, وہ چورستوں پہ دکھتے 12 بجے 1 بجے راتوں کو فون کرتے ہوئے, ہائی جانو, اے بیبی, ہلو بنگارم, کیسے ہے, اچھے ہے, کتنے میٹھے میٹھے باتیں کرتا ہے انہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بھائی میں جو بھی بول رہا ہوں دلیل کی روشنی میں بول رہا ہوں, ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, اور زمینی حقائق دیکھتے رہے تو اس لیے وہ بھی تھوڑا مثالان دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سننے میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہو اور سمجھ بھی بات اچھی آئے. موٹی موٹی زبان بولتا ہوں بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ کو کیا بولتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہے آپ کو؟ کس کو معلوم ہے بولو بھائی. نک نیم کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ نک نیم کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نک نیم سے بلاتے تھے. کیا بولتے تھے؟ عائش بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ عائش. عائش بولتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نک نیم سے بلاتے تھے بھائی. آج جیسے اچھا اب بیوی کو شادی ہونے کے بعد کوئی نک نیم سے بلایا, ہائے جانو, ڈیلی جا کے اگر ہائے میرے دل کا ٹکڑا کہاں ہے تو, بولے کبھی شرم آ رہی, سنے تو شرم آ رہی, بولے کہاں ہم, ہاں یہ بات ہم بولے تو بیچاری انہیں تم نک کو بولے تو بھی پکا کے رکھتی, نک کو بولے تو بھی پیران دباتی. تم جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, پیران دبا بیگم, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جانو کہاں ہے بول کے خالی بولو, آ کے کیا ہونا بول کے پیران دباتی انہیں پکا. ہم اس کی تعریف ہی نہیں کریں, ہم جاتے جائے. اور گھرا میں تو آجی بولنے والے تھوڑے, آگے بولنے والے بھی بہت. گئے کہاں گئے, ارے یہ کون سی زبان رہے وا. ایک لاحق بچوں کو سکھا رہا ہے ایک آدمی, کیا بول کے, ارے شادیاں کر لینے کے بعد کبھی بیگم کو آجی نکو بول رہے, آجی بولے تو تم غلام بن جاتے رہے, آگے بولے تو تم نہیں سنتی تمہاری بات, آگے نہیں بولے تو تمہاری نہیں سنتی, آجی بولے تو تم اس کی سننا پڑتا. کہتے ایسا سکھا رہا دیکھو. ہاں کیا ہے بھئی یہ. میں تو ابھی یہ چھوٹے الفاظ بول رہا ہوں خالی, آگے تگے بولنا, ورنہ لوگاں تو کیا کیا بول دیتے بھائی. مسجد میں بیٹھ کے وہ باتیں نہیں بول سکتا ہوں. ہاں تو گالیاں دینا, اپنی بیوی کو گالی دینا. تم گالی دیتے نا, منہ کے سامنے کیا بھی نہیں بولتی, تم جانے کے بعد انہیں بھی نہیں کھالتی, تمہارے کو نہیں معلوم. کبھی جھگڑا ہونے کے بعد جاتے نا بھائی کہ جا کے ان کی باتیں سننا, شوہر کے بارے میں بولو بیٹا, وہ ایسے ایسے تمہارے سے ڈبل گن دیتی, ارے تورے سے نیچے نہیں اترتی پھر. اللہ اکبر, یہ کہاں کی محبت بھائی. اچھا محبت بولے تو ایک بات یاد آئی, کتنے لوگ ہیں ایسے بتاؤ, شادی سے پہلے جو بولتے نا تمہارے بغیر زندگی نہیں ہے جی میری, تم نہیں ہے تو جی نہیں سکتا جی میں. یہ پٹے بول لیتے نا, وہ اسٹیٹس ہم پہ بھی رکھ لیتے, دیکھو تو ہاں بولے تو جہنم میں بھی چلے جاتا ہوں, تو نہیں بولے تو بیکار مر جاتا ہوں, پھانسی ڈال لیتا ہوں, تو ہو نہ بولے تو چاند تارے توڑ کے لاتا ہوں, کیا کیا کہ یہ بولتا ہی نہیں. اور انہیں چاند لاتوں بولا, تارے لاتوں بولا بول کے انہیں بیچاری اس کو شادی کر لیے, تو شادی کے بعد ترکاری نہیں ہے بولے تو آلو بینگن بھی نہیں لاتا انہیں, کیا کیا بات ہم بولا انہیں. تو میں کیا بول رہا تھا, اصل میں زبان بڑی خطرناک چیز ہے بھائی. اب میں یہ بول رہا تھا, اصل میں ایک سوال ہے, آپ بھی اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھو. جیسا شادی سے پہلے بیگم میں جو ہے نا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, تمہاری کو چھوڑ کے جی نہیں سکتا, یہ وہ بلانا, شادی کے 10 سال کے بعد یہ کون تو بھی بولتے کیا بولو. شادی کے 10 سال کے بعد بیگم نہیں ہے تو میں نہیں رہتا ہوں, تمہاری کو نہیں دیکھے تو نہیں جیتا ہوں, رات کو نیند نہیں آ رہی, دن میں چین نہیں آ رہا. شادی کے 10 سال کے بعد کتنے شوہر بولتے, کتنے بیویاں بولتے, بولو ہے ایسا؟ میں مذاق میں بول رہا ہوں لیکن آپ حقیقت سوچ کے دیکھو. اکثر گھر شادی کے 10 سال کے بعد صرف ہماری زندگیاں کمپرومائز پہ چل رہی بھائی, کمپرومائز پہ چل رہی, محبت سے نہیں چل رہی. کمپرومائز کس چیز کا, 2 بچے پیدا ہو گئے, کیا کرنا اب, توڑ لے کے, تڑا لے کے, طلاق لے کے کہاں جاؤں, چلو کون سا کہ انہیں گالیاں دیتا کہ مارتا کہ کیا بھی کرتا کہ اس کے ساتھ زندگی گزار لیتی. کمپرومائز پہ زندگی گزارنے والی عورتیں. مرد بھی اب 2-3 بچوں کے بعد اس کو چھوڑ کے کیا کروں, انہیں کان ڈوری کیس ڈال دیتی کہ کان لڑائیاں پنچایتاں کر لیتے, بیٹھوں چلو اس کے ساتھ رہی تم بول کے, انہیں بھی کمپرومائز کی زندگی گزار لیتا, انہیں بھی کمپرومائز کی زندگی, بچوں کی شکل دے کے زندگیاں گزار لیتے, بس اتنا.
بڑی خطرناک بھائی ہے. زبان کا صحیح استعمال ہو، ایک دوسرے کی تعریف ہو، ایک دوسرے سے محبت کے الفاظ ہو، محبت سے باتیں ہوں، ہنسی مذاق ہو، گالیاں نہ ہو، تو پھر اس گھر میں چین و سکون رہتا میرے بھائی. اس گھر میں پھر وہ گھر ٹوٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہاں پر ٹوٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا. گھر نہیں ٹوٹتے جس گھر میں گالیاں نہ ہو اور زبان کا صحیح استعمال ہو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں آئی آواز؟ کیا کریں گے؟ گالیاں دیں گے؟ نہیں نا. کیا کریں گے؟ زبان کا صحیح استعمال. صحیح استعمال میں اجی بیگم بول رہے یہ تو آج صحیح استعمال ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ اور ایک کام کرو بول رہا ہوں میں. کیا کرو بول رہا ہوں؟ نک نیم سے بلانا، محبت سے بلانا. اپنی بیگم کو بلاتے نا؟ آپ تو نہیں بول رہے انشاءاللہ. ڈر لگ رہا کیا بھائی؟ انہوں بولیں گے کیا جی الگ ہی دکھ رہے تم، کیا کیا آئے میرے پاس؟ ہاں آج کون سا کہ نک نیم لے کے آئے؟ عائشہ کو عائش بول رہے اور کیا کہ بول دے رہے. کیا تو بھی ہو گیا ان کو. ہاں انہوں بھی پریشان ہوتے، تھوڑے دن پریشان ہوتے، لیکن بولنا نہیں میرے کو قرآن و سنت سے دلیل ملی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نک نیم سے بلاتے تھے. بیگم میں بھی اب تمہاری کو سچ محبت سے بلاتا ہوں. بلائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے، میرے کو بھی توفیق دے. رائٹ، کتنے چیزیں ہو گئے؟ 6 چیزیں. 7ویں چیز، بیوی کے خاندان اور ان کے والدین پر تانا دینا، جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں. اپنی بیوی کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو گالیاں دینا، لان تان کرنا ان کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ اپنے والدین کو کوئی گالی دے. یہ کبیرہ گناہ، بولے کبیرہ گناہ. کیوں؟ اب صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا؟ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا؟ ہاں یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن کون گالی دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیے تو پلٹا کے انہوں بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے نا. تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب کون؟ تم خود بنے نا. تم اگر اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیے تو انہیں تمہارے ماں باپ کو کیوں گالیاں دیں گے؟ تو اس لیے اپنی بیوی، ارے انہیں تو کمزور ہے، اس کو، اس کی اماں کو، اس کے بابا کو، سب کو گنتے رہتے انہوں بھی گنتے پھر پلٹا کے. اور عورت کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی معلوم ہے؟ کئی لوگوں کے کیسوں میں، کئی لوگوں کے پنچایتوں میں اکثر عورتوں کی شکایت جو آتی وہ یہ ہے، دیکھو میں غلطی کری کچھ تو بھی. عورت بولتی بیچاری دلہن، میں کچھ تو بھی غلطی کری جی، میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے بھول ہوئی، کچھ بھی ہوئی، میرے کو بولو نا، لیکن میرے امی کو کئی کو گالیاں دیتے. ساس کا سب سے بڑا یہ چوتھا پہ، تیری اماں نہیں سکھائی تیرے کو؟ چائے بنانا بھی نہیں سکھائی تیری اماں، ڈھنگ سے بات کرنا نہیں سکھایا تیرا بابا تیرے کو؟ یہی طریقہ ہے کہ تیرے اماں بابا کا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ غلطی بچی کی ہے بھائی، سمجھانا ہے تو اس کو سمجھاؤ نا، اس کو بولو نا. اماں بابا پہ کہیں کو لے کے جاتے ہیں. جب اس کی اماں بابا پہ آ جائیں گا نا تو پھر اس کو بھی غصہ آتا ہے. کبھی اپنی بیوی کے ماں باپ کو یا ان کے خاندان والوں کو گالیاں نہیں دینا، یہاں سے گھر ٹوٹتے ہیں. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں شاید آپ کو لگ رہی ہیں، ہنسی مذاق میں چل رہا ہے تاکہ رات کو نیند نہ آئے اس لیے، اور میرا بولنے کا بھی انداز ایسا ہے تو ایسے ہی چلا رہا ہوں میں، لیکن آپ اس پہ غور کر کے دیکھو. ہر عورت، ہر مرد اگر غور کرے اور عمل کرے ان چیزوں میں، انشاءاللہ کسی کی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کسی کی جھگڑے لڑائیاں نہیں ہوں گے بھائی. وہ سب چیزیں ڈھونڈ کے لے کے آیا میں. وہ کون سے پرابلمز ہیں ہمارے گھر میں جس کی وجہ سے طلاق، لڑائیاں، جھگڑے کی نوبت ہو رہی ہے. اپنے والدین، مطلب بیوی کے والدین کو بھی گالیاں نہ دے، لعن طعن نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 8ویں چیز، شوہر کا بخیل ہونا، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں. شوہر کا بخیل ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ وہ شوہر کیا ہے؟ کنجوس جو ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر بھی گھر میں پرابلمز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. مرد کو مرد کئی کو بولا اللہ تعالیٰ؟ ہم سب مرد ہیں نا بھائی، یہاں جتنے بھی بیٹھے، ارے بھائی تھوڑا ہاں تو بولو نا جی، یہ بھی بولنا کہ جی میں ہاں، نہیں تو تم یہاں ہے کہ کہاں ہے کہ میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر تھوڑا ہاں نہ تو بھی بولو، کم از کم جواب تو دو.
ٹھیک ہے نا. اگر غلطی ہو رہی میں تمہارے کو تھوڑا تکلیف دے رہا ہوں گا تو اللہ کے لیے معاف کرو, لیکن تھوڑا میرے کو بولنے کا انٹرسٹ آنا, ورنہ پھر میرے کو بھی نیند آتی. وہ بولنے کے بعد نہیں بولتا, میں بھی تھوڑا جلدی جلدی بول کے کون سا کے نکل جاتا ہوں. ایسا نہیں ہونا. تو ہم یہاں پر آئے تاخرات, ایک عظیم رات, ایک قرآن و سنت کی بڑی اہم باتیں سننے کے لیے آئے. تھوڑا سا مجھے بھی آپ کی طرف سے انرجی ہونا, رائٹ. تو ہم سب کون ہیں؟ مرد ہیں ماشاء اللہ, رائٹ. اچھا مرد کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈیفینیشن جو دیا, مرد کس کو بولتے ہیں؟ مول صاحب دکھ رہی نہیں, مچھیاں داڑیاں, مرد ہوں میں, مچھیاں ایسا پھرا, مرد میں ایسا پھرا, مرد ہوں بولتا عورت کے ساتھ. تیرے کو مچھیاں آنے سے مرد نہیں ہوا رے میاں. اللہ تعالیٰ مرد کس کو بولا معلوم ہے؟ مرد ہوں میں, کیا بھی کرتا ہوں, کدھر بھی جاتا ہوں, تو کون بولنے والی میرے کو؟ ہاں یہ بتا بولتا ہوں نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کو مرد بولا وہ مرد کون ہے؟ جو عورتوں پر خرچ کرتا ہے اس کو مرد بولا. مرد کس لیے؟ اب تم سب بولنا, مرد کس لیے؟ کیونکہ ہم عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے, اسی لیے انہیں مرد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پاور بھی دیا, انہیں خرچ کرتا, اس لیے اس کی مرضی رہتی. میری بیوی کو جہاں بولے وہاں رکھوں, جو گاؤں میں بول کے رکھوں, جس گھر میں بولوں, میری چلتی. میں مرد ہوں, میں خرچ کر رہا ہوں. میں بول دیا بیگم آ جاؤ, بیگم آ جانا, کیونکہ میں خرچ کر رہا ہوں. میں بولا بیگم کھانا بناؤ, بنا لینا, اس لیے کیونکہ میں خرچ کر رہا ہوں, میں مرد ہوں. طلاق دینے کا بھی حق اسی لیے ہے کیونکہ میں خرچ کرتا ہوں, رائٹ. یہ سب حق بھی اسی لیے دیا اللہ تعالیٰ کیونکہ تو مرد ہے, کیونکہ تو خرچ کرتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہمارے ماحول میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو عورتوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں, عورتوں پر خرچ نہیں کرتے بلکہ عورتوں کے خرچے پر زندگی گزارتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. کچھ لوگ سمجھتے نہیں بھائی ہم نوکری کر رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں نا, ہم خرچ کر رہے ہیں نا. ہاں آپ کما رہے ہوں گے, لیکن جب تمہاری شادی ہوئی, شروعات کہاں سے ہوئی؟ خرچ کہاں سے آیا؟ شادی کا خرچہ پورا کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر سے آیا. شادی کے کھانے کی دعوت کس کا خرچہ تھا؟ عورت کا, رائٹ. شادی سے پہلے رسم میں گئے تھے کھانے کے لیے, کس کا خرچہ تھا؟ عورت کا تھا. تمہارے مہمانوں کو سب کو انہوں کھلائے, شادی کی دعوت انہوں کھلائے. اچھا شادی میں کپڑے لیے دولہے کے, کس کے کپڑے؟ ارے ذرا بولو نا جی. مول صاحب ہم لیے سو بولنا کیا وہ. اللہ توفیق دے, نہیں لینا بول کے دعا کرو بھائی, لیے تو معافی مانگ لو. دولہا بنا تھا نا, دولہے کا جوڑا کس کا تھا؟ بیگم خریدے سو. اندر بنین پہن لیا تھا, وہ بھی کس کا تھا؟ اب اور نہیں بولتا ہوں, سمجھ گئے تم لوگ. نیچے سے اوپر تک پورا عورت کچھ پہن لیا. سو گیا گھر کو آ کے, کس کے پلنگ پہ سو گیا؟ بولو بھائی. عورت کا. ہمارے کپڑے رکھنے کی الماری بھی کس کی ہے؟ عورت کی. ہاں پھر خرچہ کون کرے؟ جمعہ کیا ہوتے, جمعہ کی دعوت عورت کے گھر سے چاہیے. اس سے ہٹ کے ظلم دیکھو, انہیں سعودی جا رہا, دبئی جا رہا, تو بھی سسرال والے اس کو کپڑے لے کے آنا. اچھا ہر تھوڑے دن کو کیا ہوا, ایک خوشخبری آتی ہے, شادی ہوتے ہے کچھ خوشخبری ہے کچھ تبھی. ہاں ہے خوشخبری آتے فون کرا سالے کو, یا میاں خوش ہو جاؤ ماموں بننے والے ہیں. ہاں ایسا ٹھیک ہے, چل کیا خوشخبری؟ ہاں خوشخبری ہے. کیا کرنا بھائی جان, کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں, پیسے لے کے آ جانا ہاسپٹل میں, تیری بہن کو لے کے میں آتا ہوں. 9 مہینے ہاسپٹل کا خرچہ کون؟ عورت کا. عورتیں خوش ہو جا رہے ہوں گے نیچے. پہلی ڈیلیوری کہتے کون کرانا؟ پہلی ڈیلیوری نانی کرانا, نانا کرانا. اچھا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بتانا, دیکھو پرائیویٹ ہاسپٹل 40,000 50,000 گئی تو گئی, کہاں سے بھی لا پیسے لے کے آ تو ڈیلیوری کرا کے دینا. ہو گیا. اچھا یہاں کو ختم ہوا ہی
نہیں ہوا. جان چھٹی بولے تو ابھی بھی نہیں چھوٹتی وہ. 40 دن کو چلے کی دعوت بھی کون دینا؟ نانی. اچھا تیرے کو پیدا ہوئی ہے سو بچے کو جھولا جھولانا, جھولا کون خرید کے دینا؟ ارے واہ, ماموں خرید کے دینا. شرم نہیں آتی, اتنے بے شرم. کہاں گیا میاں مرد؟ قرآن میں اللہ کس کو مرد بولے؟ آپ بولو سب, ذرا زور سے بولنا. عورت پہ خرچ کرے تو مرد. اب یہ پورے خرچے تو ہم کرے نہیں, یہ پورے خرچے تو کرے نہیں. مارنے کا حق اب کس کو ہونا؟ عورت کو ہونا. انہیں خرچ کری نا, اس کو ہونا اصل میں. کہاں تو بھی جانا نہیں جانا اجازت کون دینا؟ اجی بیگم تھوڑا امی کو دیکھ کے آتون جی. خرچ کرا نہیں نا, پھر اس کو رہنا پاور. یہ پورا کیا ظلم کر رہے بھائی. خرچہ بھی اس کا کھائے, اس کا پہنے, بچے بھی اس کے. ایک جنازے میں تو میں گیا, خود دیکھا. بھائی جان مر گئے, 60 سال کے تھے. بول رہے کفن کا کپڑا بھی سالے سے لے کے آنا کہتے. کیا ظلم ہے بھائی. ہر عید کو, ہر بارات کو بھائی جان گئے جب بھی گوشت پکانا, بریانی پکانا اس کے گھر میں. اچھا اتنا سے نہیں, انہیں بچے کو جھولا دیے تک نہیں چھوڑا. اب اگر بچی پیدا ہوئی, اس کی بچی کی شادی کر رہے تو بھی جہیز کا سامان کون دینا؟ ماموں دینا کہتے. ماموں کیا دے رہے میاں, بچی کی شادی ہے, ماموں دینا جہیز کا سامان. کہاں خرچ کرے پھر؟ مرے تک خون پی رہے بھائی, مرے تک خون پی رہے. بچی پیدا ہوئی اس لیے رو رہے, سر پکڑ لے رہے, اس لیے زندہ دفن کر دے رہے. آج عورت بچی کا پیدا ہونا اتنا بڑا مشکل بنا کے رکھی. تو یاد رکھو کیا بول رہا تھا. بخیل اگر ہو گیا شوہر, اگر عورت کے پاس پیسے کھینچنے والا بنا, تو یاد رکھ لو پھر یہاں پر لڑائیاں جھگڑے یہ سب شروع ہوتے ہیں. اس لیے مرد خرچ کرنے والا بنے, مرد خرچ کرنے والا بنے. ٹھیک ہے. ہاں اب اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا. عورتیں سن رہی, آ رہی تمہاری باری بھی تھوڑا. ہاں خرچ کرنا بول رہے نا مول صاحب, ہاں آپ کھینچتے, اب ان کا جیب کیسا کھینچتا ہے. نہیں آ رہی, ٹھہرو. ٹھیک ہے, سنو غور سے. دونوں کے بھی حقوق برابر گنتا ہوں میں انشاءاللہ, دونوں کے حقوق برابر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد بخیل ہونے کے بعد نویں چیز, مرد کا سخت مزاج اور غصے والا ہونا. اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. مرد ہمیشہ سخت مزاج, گھر میں گیا تو اینگری ینگ مین ایسا. حال ہی اس کی گاڑی کی آواز سنتے بچے کھیلنے والے بھی کتاباں لے کے بیٹھ جاتے. آ رہے بابا, آ رہا انہیں, آ رہا. ہاں بابا بولتی انہیں تمہارے سامنے اجی اجی بولتی ہوں, مگر بچوں کے سامنے وہی بولتی, آ رہا رے تمہارا بابا, آ رہا. بیچاری خاموش بیٹھے سنے, جا کے کچن میں سلنڈر تو پہنچتے بیٹھتی, آ رہا انہیں. اب سانس لینے بھی ڈرتی, تھوڑا ہلو سانس لیتی. اماں سانس لی تو بھی کیا بولتا کہ نہیں بول کے. ارے گھر میں گئے تو ہوگا, جانے ساتھی ہٹ, چائے لا, پانی لا, کیا کر رہی, کہاں گئی, ہٹ ہٹ. کیا ہے بھائی یہ, سخت پتھر کے جیسا رہتا مزاج اس کا. اچھا انہیں چاہیے اگر شادیاں میں جاتا, فنکشن میں جاتا نا, جب اگر اس کی کون تبھی خلیری, پھوپیری, مومیری کون تبھی بھان ملتی نا, اس کو دیکھ کے ارے السلام علیکم, کتنے دن ہوا جی تمہارے کو نہیں دیکھ کے, کیسے ہے جی, کہاں ہے جی, ماشاءاللہ, اتنی محبت سے بات کرتا, ہنستا مسکراتا. وہی جو محبت تیری بیوی سے بات کرتا تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. ہنسنا نہیں, مسکرانا نہیں, چہرہ پورا ہمیشہ غصے کے ساتھ رہنا, نہیں رہنا. سخت مزاج نہیں ہونا. مرد کا سخت مزاج اگر ہوتا ہے, جو مرد, اس کے گھر میں پھر لڑائیاں جھگڑے پرابلمس ہوتے ہیں. تو ایک چیز بھی ذہن میں رکھ لے. پھر اسی طرح بدگمانی اور شک کرنا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کے اوپر کیا ہے, ایک دوسرے کے اوپر شک نہ کرے, بدگمانی نہ کرے. بدگمانی ذرا وہ کیا ہے, کپڑے سکھانے گئے تو بھی شک, کس کو دیکھی, کہاں گئی, کیا کری. یہ جو شک ہوتا نا بھائی, بڑی خطرناک بیماریاں ہیں, بڑی خطرناک بیماری. ہاں احتیاط کرو, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے,
کسی چیز میں موبائل وغیرہ میں آپ ایسا بھی نہیں کہ بالکل چھوڑ دیے، عورت مرد کو چھوڑ دیے، مرد عورت کو چھوڑ دیے، اپنے اپنے موبائل کے الگ الگ کیا ہے وہ لاک رکھ لیے، پاس ورڈ رکھ لیے، کون کیا کر لے رہی کہ نہیں معلوم، تو پھر وہاں سے آوارہ گیری بھی شروع ہو رہی، زنا کاریاں، بدکاریاں، 2 3 بچے رہنے کے بعد بھی دوسرے کے ساتھ بھاگ جا رہے، یہ پورے ہو رہے۔ 2 دن پہلے بھی سنا ایک کیس، 3 بچے والی ماں انٹر پڑھتے سو بچے کے ساتھ میں اس کچھ کر لیتی بول رہی کہتے مرد رہتے وقت آتے ہیں ایسے کیس، ہم بہت آتے ہیں، رو کے ہمارے پاس کیا کرنا بھائی۔ یاد رکھو اتنا چھوٹ بھی نہیں ہے کہ کون کیا کر لے رہے ہمارے کو نہیں معلوم، لیکن اتنی بھی شک نہ ہو کہ ہر چیز میں دیکھیج کیسا، گیج کیسا، بولیج کیسا، یہ چیز بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، میانہ روی ہو تو بہرحال بدگمانی اور شک نہ ہو۔ پھر اسی طرح 11ویں چیز، مرد کا شراب پینا، جوا کھیلنا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ جتنے شرابی ہیں ان کے گھر برباد اور تباہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ تو شراب بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ام الخبائث بولے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب۔ تو شراب جو پیتا ہے اس کے گھر میں ہمیشہ لڑائیاں، ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس چیز سے بھی بچ کے رہیں۔ پھر اسی طرح غیر عورتوں سے تعلقات رکھنا، جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ غیر عورتوں سے، بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ افیئرس، تعلقات اچھے بھائی، ٹوپیاں، داڑیاں، 5 ٹائم کے نمازیاں، آتے ہیں، بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عورت کا معاملہ آ گیا تو پھسل جاتا، ایک رانگ نمبر آ گیا تو ہو گیا، کہیں پر کسی سے ملاقات ہو گئی تو ہو گیا، خلاص اس کے ساتھ افیئرس، اس کے ساتھ افیئرس۔ عورتیں روتی ہیں، کئی عورتیں تو بولتی ہے کہ بھائی ہم تو بول رہے کہ جاؤ جی اگر کرنا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لو، لیکن یہ کیا ہے تم گھر میں بھی بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے، زنا کر رہے، افیئر کر رہے، ایسا کیوں کرے؟ بولتا نہیں میں ایسا کرتا ہوں، کیا کر لیتی کر لے، رہنا ہے تو رہو نہیں تو نکل جا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ اگر تعلقات رکھے، گھر برباد ہو جاتا ہے، وہاں پر طلاق کی نوبت آتی ہے، وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بہت زیادہ ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، غیر عورتوں سے تعلقات میں سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے، بیچاری عورتیں بھائی کتنا ہوئے تو بھی عورت ہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بیچاری کو جو محبت ہوتی ہے نا، کبھی کبھی لگتا ہے میرے کو کچھ عورتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ بیچاری انہیں اس کا مرد کتنے غلطیاں کرے تو بھی صبر کر لیتی ہے، خاموش رہتی۔ ایک عورت بول رہی تھی، رو رہی تھی، اصل میں کیا بول رہی تھی کہ فیاض بھائی میرے شوہر کا انتقال ہوا، میرے 3 بچے ہیں، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میرے شوہر جب زندہ تھے، سنو ذرا غور سے، میرے شوہر جب زندہ تھے ان کا افیئر تھا میری سگی بہن کے ساتھ، لیکن وہ رو رہی اس لیے کہ اس کی بہن کے ساتھ افیئر تھا، اس لیے نہیں رو رہی، وہ اس لیے رو رہی کہ میرا شوہر جوان ہے، وہ فوٹو بھی بھیجی، دیکھا تھا میں، بیچارہ 3 چھوٹے بچے ہیں اس کے، تقریباً 40 سال کی عمر رہتی ہوں، میرے شوہر مر گئے، میرے بہن کے ساتھ افیئر تھا جو بھی تھا، لیکن سوال میں یہ کر رہی ہوں کیا انہوں اس حالت میں میرے بہن کے ساتھ افیئر تھا، ان کا تعلقات تھے، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، تو کیا میں ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا، کوئی خاص وظیفہ یا کچھ تو بھی کر سکتی ہوں کیا، تاکہ میرے شوہر کا گناہ معاف ہو جائے؟ کیا محبت تھی بیچاری کی۔ اور اکثر ہوتا ہے یہی ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ڈر ہے سو بھی جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا لوگ، وہ لوگوں کے اکثر کیسز ہے عورتوں کے ساتھ افیئرس بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھائی اللہ تعالیٰ اجازت دیا، کرنا ہے تو ہمت ہے تو شادی کر لو، لیکن افیئر مت کرو۔ دوسری شادی پہ نہیں بولوں گا، وہ الگ موضوع ہے، پھر ہے میرا اس پہ یوٹیوب پہ وہ بھی لیکچر ہے کبھی انشاءاللہ، لیکن یاد رکھو افیئر مت کرو، افیئر تعلقات مت رکھو، زنا مت کرو غیر عورتوں سے۔ اور یہ افیئرز میں سب سے زیادہ جو افیئرز ہوتے ہیں سگی سالی کے ساتھ افیئرز، اور اس کے بعد بیچاری روتی ہے عورتیں کیا بول کے، فیاض بھائی کچھ تو بھی وظیفہ ہے تو بولو نا، میرا مرد بھاگ گیا میری بہن کو لے کے۔ کیا کریں بھائی، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔
تو کیا گزرتی ہوں گی اس عورت کے اوپر جو اپنی شوہر کو اپنی ہی بہن کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھے. بہت بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھو بہرحال یہ چیزوں سے دور رہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غیر عورتوں سے تعلقات 12ویں چیز ہو گئی. 13ویں چیز گھر میں وقت نہ دینا. یہ بھی لڑائیاں جھگڑے اور گھر ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. گھر میں وقت نہ دینا. بیوی کے ساتھ وقت نہیں دیتے. باقی دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بولے تو چلے جاتے ہیں, کاروبار میں بزی رہتے, کام میں بزی رہتے, ہر چیز کر لیتے, لیکن بیوی کے ساتھ وقت نہیں دیتے. یہ بہت بڑی غلطی. بیچاری وہ سارا دن اکیلی رہتی نا بھائی, اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دو. وہ بھی سننا چاہتی ہے آپ کی کچھ باتیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے, آپ کے ساتھ کچھ مذاق کرنا چاہتی ہے, آپ کے ساتھ کچھ خوشی کی باتیں کرنا چاہتی ہے. جیسے ہم باہر دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے, بات کرتے, ان کے لیے وقت دیتے, ویسا بیوی کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ہو. لیکن ہمارے پاس جو ماحول بنا کے رکھے نا بھائی, اللہ اکبر, بڑا خطرناک ماحول ہے ہمارے گھروں کا. ہمارے گھروں میں اصل میں کچھ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. سب کے گھروں میں شاید ہوتے ہیں, شاید. کون سے CCTV کیمرے؟ نانند کی شکل میں ایک CCTV کیمرہ رہتا, دیور کی شکل میں ایک رہتا. اگر میاں بیوی دونوں ایک جگہ مل کے بیٹھ کے مذاق کر رہے, بات کر رہے, تو یہ کیمرہ فوراً ریکارڈ کر لیتا, سیدھا لے کے جا کے نانند سنا دیتی, امی کیا ہوا بیٹا؟ بھیا نہیں کی بھابھی کے ساتھ مل کے بات کر رہے, بھیا نہیں کی کچھ تو بھی لے کے جا کے کھلا رہے, کیا کھائے بیٹا؟ جب وہ انہیں میکے میں چلے جاتی نا, اکثر گھروں میں میکا جانے کے بعد ساس نہیں تو سسر نہیں تو کون تو بھی آ کے اس کے پلنگ کے نیچے جا کے دیکھتے, ایسا پلنگ کے نیچے, اس کے بیڈ کے نیچے ایک اسپرائٹ کا باٹل ملا سمجھو, ایک اسپرائٹ کا باٹل, ایک آئس کریم کا ڈبہ ملا سمجھو, ہاں میرا بچہ بدل گیا. ہمارے سے چھپا کے لے کے جا کے اس کی جوروں کو کھلا رہا. بھائی اس کی بیوی کچھ کھلایا نہ, انہیں دوسری عورت کو تھوڑی کھلایا. یہ بھی مشکل ہے, یہ بھی پریشانی ہے. تو اپنی بیویوں کو وقت دینا, وقت بھی نہیں دینے دیتے بھائی. کئی لوگ گھروں میں ایسے اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات کرے, اس کا وقت نہیں دیتے اس کو. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ دینی مجلسیں اور علم سے دور رکھنا, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, لڑائیاں جھگڑے ہونے کا سبب. جب ہماری بیویوں کو, ہماری عورتوں کو علم کیا ہے نہیں معلوم, شوہر کے حقوق نہیں معلوم, اللہ کا ڈر نہیں معلوم, کتنی چیزیں, اگر وہ دین سیکھے تو کتنی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے, صبر کرنا نہیں معلوم, یہ سب چیزیں دینی مجلسوں میں آنے سے نہ وہ سیکھے گی, ورنہ وہ سیریلوں سے سیکھتی. تم دینی مجلسوں سے دور کرو, وہ سیریلوں سے سیکھتی, ٹی وی فلموں سے سیکھ لیتی. تو دینی مجلسوں میں اپنی بیویوں کو, اپنے عورتوں کو لاؤ, ان کو دین کے علم سے آراستہ کرو, ان کو دینی علم سکھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر فرض. بولے صرف مرد کے اوپر نہیں, عورت پر بھی فرض ہے. اس کو سکھاؤ بھائی. جب دیندار بنیں گی عورتیں تو پھر انشاءاللہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گی, یاد رکھو. اچھا, اس کے بعد 15ویں چیز یہ ہے کہ مرد کا کام نہیں کرنا. جو کام نہیں کر کے خالی گھومتے نا, تو پھر وہ گھر سمجھو کہ وہ برباد ہو جائے گا. تھوڑے دن دیکھتے دیکھتے, تھوڑے دن لاؤ بولتے, سالے لے کے آ کے دیتے, تھوڑے دن سسرال والے لاتے, کتنے دن کھلائیں گے بھائی اس کو, خالی گھوم رہا ہوا رہا. دیکھتے نا اپن لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے رشتہ داروں میں, کہاں شادیاں ہوتے کہ دیکھتے رہتا انہیں. شادی کا کارڈ آیا بولے تو 8 دن پہلے جا کے بیٹھ جاتا. اس کو کام ہی نہیں ہے, اس کو کیا کام پھوکٹ میں کھانا ملے تو وہاں بیٹھ جاتا. شادی کے بعد ہر ایک 8 دن رہتا انہیں, کام کا فکر نہیں. جو کام نہیں کرتا اس کی اہمیت نہیں رہتی عورت کے دل میں. میرا مرد کام ہی نہیں کرتا, اہمیت چلے جاتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو گھر برباد ہوتے ہیں جو مرد کام نہیں کرتا, پھر اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے, بیوی کو چھوڑ کر 16ویں چیز اور آخری چیز یہ ہے, اپنی بیویوں کو چھوڑ کر سالہ سال دور رہنا. یہ بہت بڑی غلطی ہے, گھروں کے برباد ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. کہاں جاتے شادی کر لے کے؟ سعودی عرب, دبئی, قطر. مجبوری ہے, قرض ہے, یاد رکھو, یہ اصول بتا, مجبوری ہے, قرضوں میں ہے, غریب ہے, کچھ تو بھی ہے, یا نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں بن رہا, تو بیوی کی اجازت لے کے بیگم
میں تھوڑے دن جاتا ہوں, اپنی مشکلات پریشانیاں تھوڑے ہیں نا یہ دور کرنے کے لیے اجازت ہے کیا؟ بیگم بولے ٹھیک ہے جی, تم نہیں رہے تو بھی انشاءاللہ میں صبر کر لوں گی, تم جا سکتے. بیگم اجازت دیے تو جاؤ, تھوڑے دن وہ قرضے مٹھی کچھ تو بھی رہے تو دور کر لے گے, جلدی آ جاؤ. کچھ لوگوں کو لت لگ جاتی, وہاں جا کے ادریچ چلے جاتا ہوں, 25 سال 30 سال بیگم ادریچ, انہیں ادریچ. شادی کر لی کہ 1 مہینے کی چھٹی پہ آیا, 1 مہینہ رہا, بیوی کے ساتھ چلے گیا, 2 سال ادریچ. آج جتنے لوگ زنا, بدکاریاں, بھاگنا بھگانا یہ ہو رہا نا, یہ سب اسی لیے ہو رہا کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا. رشتے بھی نہیں دیکھ رہے آج کل بچے, آپ کو معلوم, نیوز تو آپ سب دیکھتے ہی ہوں گے, معلوم ہے آپ کو. لیکن مسلمانوں میں بھی کیا ہو رہا, صرف غیر مسلموں میں نہیں, مسلمانوں میں کیا ہو رہا معلوم ہے آپ کو؟ 12 سال کا بچہ بھائی, خالی 12 سال کا بچہ مامی کے ساتھ افیئر, سگی مامی کے ساتھ, رشتہ نہیں دیکھ رہا. اس کا پورا ذہن شہوت بھر کے ہے, ٹی ویاں دیکھ کے, فلمان دیکھ کے. اس کو عورت کی ضرورت ہے, 11-12 سال کا انہیں, اس کو شوہر نہیں ہے, 1 مہینے رہ کے چھوڑ دے کے چلے گیا. وہ کیا کرے, وہ بھی دیکھ رہی, کوئی مل جائے, کوئی رشتہ نہیں, کوئی نیتا, کوئی ناتا نہیں, کوئی موقع مل گیا, زنا کر لیے, بدکاری کر لیے, خلاص. اور صاف سیدھا بول دے رہے, جاؤ میں اس کچھ کر لیتی, تیری ضرورت ہی نہیں ہے, جاؤ ادھر ہی چلو. 3-3 4-4 بچے والے زنا کر رہے, بلکہ پکڑے بھی جا رہے, اور اس کے بعد انہی کے ساتھ رہتے بول رہے, شوہر کے ساتھ نہیں رہتے بول رہے. تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر سالہ سال زندگیاں گزار رہے, تبھی جا کے کیا ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اپنے گھر کی بربادی میں مرد کی کیا کیا غلطیاں تھیں, وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. سمجھ میں آئی؟ تم جواب نہیں دیے تو میں کچھ بھی نہیں بولتا. سمجھ میں آئی انشاءاللہ؟ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اب طاقت آئی بھی میرے کو بھی تھوڑی سی. آپ جواب دیتے رہنا. اب یہاں سے اٹھ کے نہیں جانا کوئی بھی, ہمارا تو ہو گیا نا بھائی, اور کیا ہے, ہاں نہیں جانا. اور بھی ایک حصہ ہے, دوسرا پارٹ شروع کریں گے انشاءاللہ. اب کیا ہے, عورت کی غلطیاں کیا ہے, وہ بھی ایک ایک کر کے انشاءاللہ سنیں گے ہم. پہلی چیز دین سے دوری. کیا ہے بول رہا ہوں تو ہمیں, دین سے دوری. جو عورت دین کی دولت سے محروم ہو, چاہے وہ سونے چاندی سے لدی ہو, لیکن وہ کنگال اور مفلس ہے. کیونکہ جو دیندار عورت ہوتی ہے, عورت کے لیے اب یہ ضروری چیزیں ہیں, دین کا علم حاصل کرے. کیوں؟ جو دیندار ہوتی ہے وہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو بھی منوا سکتی ہے. منائی کہ نہیں منائی؟ فرعون کی بیوی کی بات, فرعون اپنی بیوی کی بات سنا کہ نہیں سنا؟ فرعون سے بڑھ کر ظالم تو شاید کوئی ہو, کتنا بڑا ظالم تھا. لیکن کیا کرا, بیوی بولی بچے کو اٹھا لیں گے, اس بچے کو قتل مت کرو. فرعون بھی مان گیا بھائی بات. تو عورتیں خاص طور سے, اگر آپ کے پاس دین کا علم ہو, آپ کے پاس سمجھداری ہو, آپ کے پاس شوہر کو سدھارنے کا ہنر ہو, آپ کے پاس سسرال والے ساس سسر ننند جیٹھ دیور جو بھی ہو سکتے ہیں, ان کو کیسا مینیج کرے, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے, اگر یہ ہنر آپ سیکھ لیں گے نا, تو آپ کے گھر میں کبھی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے. یاد رکھو, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اصل میں کہ ہم شادیاں جو کر کے دے دیتے نا, اصل میں شادیاں کر کے دے دیے, کیسا ہو رہا ہمارے پاس, ڈرائیونگ بغیر سکھا کے اس کے ہاتھ میں کار کے چابیاں رکھ دیے جیسا ہو رہا. ڈرائیونگ نہیں سکھا کے اگر اس کے بچے کے ہاتھ میں کار کے چابیاں رکھے تو کیا کرتا انہیں, بولو نا جی اماں, ہاں تھوڑا ایسا بولو میرے کو, ایکسیڈنٹ کر دیتا. شادی کے بعد کیسا زندگی گزارنا نہیں سکھائے, سیدھا عقد میں لے کے جا کے سائن کر بیٹا سائن کر. اس کو وہ ایک ہی معلوم, خالی قبول ہے بولے تو ہاں قبول ہے بولتا ہوتا, وہ بھی اس کو کب بولنا کی بھی نہیں معلوم. حاجی صاحب بولو بولے تو جبھی بولتا. اللہ اکبر, کچھ بھی نہیں سکھائے. شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے رہنا اس کو نہیں معلوم, شوہر کے کیا حقوق ہے اس کو نہیں معلوم. پڑھتے 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 انہیں کالج میں 20 سال لگا دیے بچی کے. ڈگری ہونا بھائی آج کل, ہاں یہ ڈگریاں کے پیچھے گرے, سب مل کے ڈگریاں ڈگریاں ڈگریاں. اچھی بات ہے ڈگری کر رہے, میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت میں کبھی نہیں کرتا, نہیں بھی ہونا چاہیے. پڑھاؤ بھائی, بہت اچھی بات ہے, بچیوں کو پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, لیکن دین کا بھی علم سکھاؤ نا. اب یہاں پر ایک نکتے کی بات بول رہا ہوں, آپ کی بچی جو 25 سال پڑھی نا, جو ڈگری حاصل کری نا, وہ 25 سال کی جو ڈگریاں حاصل کری, جو مارکس لے کے آئی, جو پرسنٹیج لے کے آئی, جو کچھ بھی کری, اب یہ 25 سال کے بعد جب اس کو شادی ہوں گی, شادی کے بعد یہ 25 سال کا علم کا کیا فائدہ ہوتا, میرے کو بولو.
سوچو آپ، یہ جو 25 سال کی ڈگری تھی نا، تعلیم تھی نا، اس کا فائدہ کیا اس کو شادی کے بعد ہو رہا؟ 10% بھی نہیں ہو رہا، 10%۔ جو کالجوں سے نکلتی نا ہمارے بچے، ماشاءاللہ کتنے نکلتے بھائی، شادی کے بعد کرتے کیا؟ وہ نکلے سو پورے ڈگریاں حاصل کرے، سو پورے ڈاکٹراں بن کے ہیں، ٹیچراں بن کے ہیں، کچھ قوم کا تو فائدہ کر رہے، کچھ تو بھی کیا کر رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 25 سال کی ڈگری پانی میں چلے گئی۔ اب شادی کے بعد شوہر کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، ساس کے ساتھ کیسا بات کرنا نہیں معلوم، سسر کے ساتھ کیا کرنا نہیں معلوم، ننند ہے تو اس کے ساتھ کیسا بات کرنا نہیں معلوم۔ تو یاد رکھو، اپنے بچیوں کو شادی سے پہلے سکھاؤ۔ عورتیں سیکھیں شادی کے بعد کی زندگی۔ کس سے سیکھو؟ سیریل سے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں بہت مثالیں ہیں۔ اگر وہ مثالیں سیکھ لینا تو اچھا۔ یہاں پر ایک اور بات یاد آئی، ہماری بچے تقریباً الحمدللہ اپنے بچیوں کے شادیاں کرے سو عمر کے لوگاں دکھ رہے، اور تقریباً بہنا تو الحمدللہ نوجوانوں کو بہنا بھی ہوں گے۔ تھوڑا سوچو بھائی، تمہاری بہن کی شادی یا تمہاری بیٹی کے شادی کے بعد جانے کے بعد سے ہر 15 دن کو، ہر مہینے کو فون کر کے شکایت کرنے والی تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن اگر شکایت کر رہی، یہ ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے سکون ہے؟ یا نہیں تو ہر 15 دن، مہینے کے بعد کبھی پوچھے تو نہیں جی الحمدللہ اچھی ہوں میں یہاں پر، یہ ماں باپ کے لیے سکون رہتا؟ جو لڑکی بولے کہ میں یہاں سکون سے ہوں، ماں باپ کو کوئی شکایت نہ آئے، میں سنبھال لیتی نا، میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سنبھال لینے کا ہنر سیکھ لی میں، کس کو کیسا سنبھالنا معلوم ہے، تو پھر ماں باپ کے لیے بھی چین سکون، ماشاءاللہ دے دیے بھائی ہماری بچی کو سکون کی زندگی گزاری۔ ایسا رہنا نا، بغیر سکھا کے ہم اس کو شادی کر کے دے دیے تو لڑائیاں جھگڑے ٹینشنز ہوتے۔ اس لیے دین کا علم، ٹھیک ہے، دین کا علم، اس میں زندگی گزارنے۔ دین کا علم بولے تو بھی ہم کیا کریں؟ خالی قرآن پڑھنا سکھا دیے، تجوید سکھا دیے، رفع الیدین سکھا دیے، ارے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاؤ بھائی۔ یہ کیوں نہیں سکھاتے زندگی گزارنے کا طریقہ؟ یہ سب چیزیں سکھانا اپنے بچوں کو، یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دوسری غلطی عورت کی، عورتیں خاص طور سے ذرا غور سے سننا، اگر کوئی سو گئے تو تھوڑا جگہ دینا۔ ہاں سنو عورتیں، اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ اب عورت کی ایک دوسری غلطی ہے عورت کا زبان دراز ہونا۔ کیا ہونا؟ زبان دراز بولے تو اونچی آواز سے بات کرنا، اور زبان درازی بولے تو کیا؟ چیخنا، چلانا، غصہ کرنا، ہے نا، یہ تمام چیزیں آتی۔ عورت اگر زبان دراز ہوتی ہے تو سمجھو وہ گھر برباد کر۔ اسی لیے مرد بولتا نا، سر میں درد دیتا گھر میں گئے تو، شادی سے پہلے کیا بولتا؟ میرے کو گوری ہونا۔ کیا بولتا؟ گوری ہونا، گوری ہونا۔ فلم کے پوسٹر لے کے آ کے بتاتا، امی ایسی چھونا جی، ایسی چھونا میرے کو، یہ ہیروئن کی جیسی چھونا، انہیں گوری ہونا، لمبی ہونا۔ اب اس کا لسٹ نکالنا، تھوڑا لمبا نہیں رہتا لسٹ۔ آنکھیں ایسی رہنا، بالاں ایسے رہنا، ہونٹاں ایسے رہنا، یہ ہونا وہ ہونا، سب بولتا۔ اب گوری کو ڈھونڈ کے لے کے آیا، شادی ہونے کے بعد 1 مہینہ نہیں ہوتا وہ ہوٹل میں بیٹھتا دوستوں کے ساتھ، ارے واہ 11 بج گئے نا، رے جا رہے بولے تو نکو رے میرے گھر میں خوبصورت جن بیٹھ کے ہے رے بولتا۔ بہت ٹینشن ہے رے میرے کو۔ ہاں دیندار ہونا نہیں دیکھا شادی سے پہلے، خوبصورت ہونا بولا، اب بول رہا نا کو خوبصورت جن ہے، بولتا تمہارے ساتھ ہی سکون ہے رے، تھوڑا رہی تم رہی آئے جی۔ ہاں یہ حالت یہ دیکھو ہماری، یاد رکھو۔ تو کیوں؟ جب زبان دراز عورت ہوتی نا، زبان دراز جو ہوتی نا، کئی لوگ بولتے، ہمارے بھی دوستان تھے تھوڑے، بولتے تھے گھر کے کہانیاں، فیاض بھی کیا کرنا، نماز پڑھے گی؟ بولے تو تم پڑھے گی پہلے، ہر بات کو الٹا بول رہی، تم پڑھ کے آئے گی پہلے، بولو۔ ہاں ارے غصہ کر کے اگر کچھ تو بھی بولیں گے، ماریں گے، بتا مارے تو مارو، کیا کرتے مارو جی، مارو، میں نے اتنی پڑھتی، جاؤ مارے تم کیا کرتے، ارے ہر بات کو زبان درازی۔ تو یہ بڑی خطرناک ہوتی، بہت بڑا ٹینشن ہوتا جب عورت زبان دراز ہوتی۔ اب وہ گھر میں مرد کی پھر بہت مشکل ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں۔ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ زبان دراز نہ ہو، کیونکہ
جیسا اونچی آواز میں بات کرنا, غصہ کرنا, بےہودہ باتیں کرنا, ٹھیک ہے. ایک خاموشی, یاد رکھو, ایک خاموشی سینکڑوں خوشیاں لاتی ہے. زبان کا احمقانہ حرکت تمام مشکلات کا باعث بنتا ہے. خاموش رہے. شوہر کبھی غصہ کر دیا, ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں, خاموش ہو, تھوڑی دیر کے لیے صبر کر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے تو نے غصہ کرا, باہر گیا کچھ تو بھی ٹینشن ہوگا, باہر گیا کچھ تو بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کچھ نقصان ہو گیا, وہ ٹینشن سے آیا گھر میں مرد, تو اب اس میں پھر الٹا آپ بھی اس کو زبان درازی کرے, اونچی آوازوں میں بات کرے, تو پھر اب وہ کیا کرے بیچارہ. اور پوری دنیا بھی اگر مرد کی مخالفت کرے, خالی ایک اس کی بیوی سپورٹ کرے اور ہمت کرے اور اچھی باتیں کرے نا, تو پھر وہ پورے ٹینشنوں کو بھول جاتا, اپنی بیوی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکتا. لیکن یہ ہنر نہیں ہے آج عورتوں کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن سے آئے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ سنے نا بھائی الحمدللہ. تو کیا بولے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ مسکینوں کی مدد کرتے, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں نا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرتا. ہمت دی بیوی, ہمت دے کے چادر اڑائی, آرام کرو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مشورہ کریں گے. ہمارے چاچا ہے جو عالم ہے, ان کے پاس لے کے جاتی, مسئلہ کیا ہے پوچھتی, آپ ڈرو مت بول کے ہمت دی بھائی بیوی. یہ ہوتی ہے آئیڈیل بیوی, آئیڈیل نمونہ. ایسے لینا ہے ہم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا. آج ایسا ہوتا, اگر شوہر باہر کچھ تو بھی ٹینشن سے آیا, کچھ تو بھی لڑائی لے کے آیا, جھگڑا کر کے کچھ تو بھی ہو کے ٹینشن سے آیا, کیا کروں بیگم, اگر اچانک کہیں پر اگر انہیں جاتے جاتے بائک پہ سے گر گیا, سمجھو اگر مار لگا لے کے گھر کو آیا, بیگم مار لگا جی وہاں پر گر گیا, بولے تو اچھا ہوا تمہارے کو ایسا ہونا تھا, میں بولی نا تمہارے کو نکو جاؤ بول کے سنے میری بات. الٹا زبان درازی کرے تو پھر ٹینشن ہوتی. یہ چیز نہیں ہونا بھائی, عورتوں کے اندر زبان درازی نہ ہو. اللہ کے رسول کون, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 طرح کے لوگ بدترین ہیں. اس میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنی خاوند کی موجودگی میں خینچی کی طرح زبان چلائے. خاوند کی موجودگی میں خینچی کی طرح زبان چلانے والی یہ بدترین عورت ہے, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو بہرحال اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ عورت جتنا خاموش رہی یا صبر کری کچھ دیر کے لیے, اب دیکھیے یہ ڈیل کرنے کا طریقہ اصل میں سیکھ جائے نا, ہنر اگر سیکھ جائے نا بھائی, گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے, گھر میں ٹینشنز نہیں ہوتے, ہر چیز کو سنبھال لینے کی یہ ہنر سیکھنا ہے اصل. اب ہمارے پاس کیا ہوتا, ایک تو زبان دراز خود ہی ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے سب ہوتے ہیں, اس کے بعد گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے بول کے اکثر لوگ, الحمدللہ ہم تو قرآن و سنت والے ہیں, لیکن اکثر جو بدعقیدہ لوگ ہوتے نا, ہر پریشانی کو آج بابا, پیر, مول صاحب. اب ہمارے لوگوں میں بھی ایک بیماری آ گئی, کیا ہی معلوم ہے, نہیں ہم تعویذاں تو نہیں پہنتے, ہم پیروں کے پاس تو نہیں جاتے, لیکن فیاض بھی کچھ تو بھی وظیفہ رہتا نا جی. کیا ہونا ہے ان کو, وظیفہ. اور یہ وظیفے بھی وہ یوٹیوب پہ بہت مل جاتے وظیفے بتانے والے, وہ دیکھ دیکھ کے ہمارے عورتیں علم سے ہی نہیں سیکھے, اس لیے پورا یوٹیوب کی کہانی کیسے کیسے وظیفہ بتاتا. بال لمبے کرنے کا وظیفہ, چہرے پہ پھنسیاں جانے کا وظیفہ, شوہر کو قبضے میں کرنے کا وظیفہ, ساس کو مٹھی میں لینے کا وظیفہ. ارے پیر صاحب کے پاس جا کے, پیر صاحب میرے ساس کا منہ بند کرانا, میرے شوہر کا ہاتھ بند کرانا, اس کا یہ بند کرانا, اس کے پورے بند ہو گئے, تو کیا فائدہ پھر, ہاں ہر چیز بند کرانا. ایسے ایک عورت گئی کہتے پیر صاحب کے پاس, میرے شوہر ہمیشہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے, مول صاحب کچھ تو بھی دو. تو شوہر انہوں نے, پیر صاحب کیا کرے, کہتے ایسا باٹل لے کے, ٹھیک ہے اب تم لوگ کیسے والا ہے کو ویسا سنا تم, ہاں ٹھیک ہے, ان کو بھی معلوم ہے کس کو کیسا لوٹنا, سب معلوم ہے نا طریقہ. باٹل لے کے, ٹھیک ہے لائے کہ باٹل, ہاں لے کے آئے, پانی میں کچھ تو بھی پڑھ کے پھونک دیا, پھونک دے کے لو یہ باٹل لے کے جاؤ, اچھا یہ دعا پڑھ کے دیا میں, جب بھی تمہارا شوہر غصے میں آئے سیدھا باٹل کا ڈھکن کھولنا, منہ میں پانی ڈال لینا, نگلنا نہیں, خالی منہ میں رکھ لینا بس. شوہر آیا غصے میں کچھ تبھی بولا, انہیں ہلو اندر گئی, فریج کھولی, باٹل لے کے منہ میں پانی لے کے ٹھہری ہوگا, کچھ بھی نہیں بول رہی. انہیں 1 دن غصہ کرا, 2 دن غصہ کرا, ارے کیا ہوا رے بھائی, ہاں میں کچھ تو بولے تو پلٹ کے جواب دیتی تھی, انہیں 1 جواب دیے تو میں 2 دیتا تھا, میں 2 دیے تو انہیں 3 دیتی تھی, وہ گھنٹے گھنٹے چلتا تھا. اب انہیں جواب ہی نہیں دے رہی, انہیں کتنے دن پکار لیں گا بیچارہ, کتنی دیر پکاریں گا. انہیں خاموشی سے بیٹھی بول کے, انہیں بھی خاموش بیٹھا, 8 دن کے بعد پوری لڑائی ختم.
کیا دیے پیر صاحب دعا پڑھ کے, واہ پاورفل دعا ہے پیر صاحب کی. سہیلی کو جا کے بولی اور عورتیں کیسا رہتے, وہ پورا لگا دیتے, یہ دیکھ اماں کتنے پاورفل دعا پڑھ کے دیے, معلوم کی بول کے کہتے انہیں, بولے دیوانی تو منہ میں پانی لی, تو بات ہی نہیں کر رہی, تو انہیں کہیں کو پکاری گا بول. ہاں تو یاد رکھو, زبان دراز نہ ہو, خاموش رہے, صبر کر لے, ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے شوہر تمہاری غلطی نہیں بھی ہے. اور ایک دو الفاظ بولتا ہوں, زبان باتیں بہت یاد آ رہی بھائی, پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو رہا, اچھا 12 بج گئے بھائی, 1 گھنٹہ بول کے چلے جاتا ہوں, سمجھا تھا. ماشاءاللہ آپ بھی میرے کو انرجی دے رہے, الحمدللہ اچھا سن رہے, تو میرے کو بھی بولنا دل بول رہا, اور خوشی اس بات کی بھی ہو رہی میرے کو کہ ماشاءاللہ کئی سالوں کے بعد یہاں پر بولنے کا موقع بھی مل رہا. ورنہ ہماری چاہت ہے, ہم کئی چیزوں پر بولنا چاہتے ہیں, لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا چاہتے ہیں. صرف نماز روزہ ہی نہیں, بلکہ ہمارے گھریلو جھگڑے ہو یا بچوں کی تربیت ہو, بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. دعا کرو بس ہمارے لیے بھی, کہ بہرحال چلو سننے کا موقع ہے اور آپ لوگ سن رہے ماشاءاللہ, اس لیے بول رہا ہوں کچھ باتیں. کیا بول رہا تھا بھائی, کہاں تک آیا تھا؟ زبان درازی, رائٹ, اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد تیسری چیز, عورت کی غلطیوں میں گلے اور شکوے نہ ہو. عورت کی غلطیوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ گلے شکوے زیادہ کرتی ہے. کیا گلے شکوے کرتی ہے؟ اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے خلاف بہت ساری باتیں, خاص طور سے اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں بھائی عورتیں. کیا سکھاتی ہیں؟ دیکھ بیٹا تیرا بابا بڑا ظالم ہے, تیرا بابا ایسا کرا ویسا کرا, شادی کے بعد میرے کو یہ تکلیف وہ تکلیف دیا, تو تیری شکل دیکھ کے میں ہوں بیٹا, ورنہ اس کو چھوڑ دے کے کبھی چلے آتی تھی. گلے شکوے اپنے بچوں کو ان کے باپ کے خلاف سکھاتی ہیں عورتیں, گلے شکوے کرتی ہیں, اس کی غلطیاں بتاتی ہیں. تو یہ چیز نہ ہو, اپنے شوہر کے خلاف گلے شکوے نہ ہو. جتنے دن انہیں محبت سے دیکھا الحمدللہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ذرا انبن ہو گئی تو اب اس کے اوپر نئی سو اتنے باتیں بول دیتے کہ اب ہم پوچھنا مت پھر. تو شوہر کے کبھی گلے شکوے نہ کریں, اس کی وجہ سے شوہر کا دل ٹوٹتا ہے. آپ گلے کریں گی, آپ شکوے کریں گی, اس کا بھی دل ٹوٹتا ہے. انہیں بولتا میں کتنا اچھا رکھا میری بیگم کو, کیا بولے وہ کھلایا, کیا بولے وہ پہنایا, کہاں کہاں لے کے گیا, لیکن ایک چھوٹی سی بات میری ماں کی طرف سے ایک بات ہو گئی تو آج میرے اوپر وہ گلے شکوے کر رہی, جا کے میرے کو بدنام کر رہی بول کے شوہر کا دل ٹوٹتا. اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی گلے شکوے نہ کرے, شوہر کی گلے شکوے نہ کرے, رائٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ راز فاش کرنا. چوتھی چیز, میکے والوں کے پاس جا کے راز کی باتیں بتانا یا میکے والوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سنانا اور ان کے اشاروں پہ چلنا, یہ گھر کی بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. ہر چیز آج تو کیا ہو گیا بھائی, فون, موبائل انلیمیٹڈ. پہلے تو تھوڑا ڈر رہتا تھا کیا بات کرتے ہوئے, آج سارا دن فون پہ. امی السلام علیکم, خیریت, بہن کو, چھوٹی بہن کو ہو گیا, بڑی بہن کو ہو گیا, خالق, سب خیریت, اچھے ہے کہ اچھے. اور وہ باتیں, کیا پکائے, کیا کھائے, کون سے کلر کے کپڑے پہنے, لاسٹ میں کچھ بھی نہیں بچا. تو آن لائن میں شاپنگ کریں گے, میں دیکھی نا اس میں وہ کون سا میشو میں اچھے کپڑے بتا رہا, ادھر جا کے اس میں ٹائم پاس, پورے کہانیاں سنا دینا, ڈیلی کا ڈیلی رپورٹ پورا پہنچا دینا. اب وہاں سے رپورٹنگ چلتے رہتی, بڑی بہن کیا بہن کیا بولے, تیرے شوہر ایسا بولے, ارے دیکھ تیرے بھائی جان کو میں کیسا رکھ خالی ہوں, اشارے پہ چلتے انہوں, ایسا نہیں ایسا کر, انہوں وہاں سے رپورٹنگ کرتے رہتے, پھر سکھاتے رہتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے عورتوں کی. اپنے گھر کے مسئلے, چاہے لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا, آپ کے اندر یہ طاقت ہونا, آپ کے گھر کے مسئلے آپ ہی خود ہینڈل کر لینا. آپ کے گھر کے جھگڑے, عورت اگر یہ ہنر سیکھ جائے نا, آپ کے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا, آپ کا شوہر آپ دونوں مل کے آج دن میں جھگڑا ہوا, رات کو ختم کر سکتے. آپ ختم کر سکتے. 2 چیزیں یاد آئی تو بول رہا ہوں, آپ کے جھگڑوں کو ختم کرنا ایک بڑا بہترین طریقہ میری ماں بہنیں سن رہے ہیں. آپ کی امی کو شکایتیں پہنچانے سے بہتر ہے, آپ کی بہنوں کو بولنے سے بہتر ہے, اگر شام میں شوہر گھر کو آیا, غلطی آپ کے شوہر کی ہوں گی آپ کے شوہر کی غلطی, آنے سدیج بولو, اجی دن میں جو کچھ بھی ہوا سوری, معاف کر دو. 2 الفاظ لکھ لینا اچھی طرح, سوری اور تھینکس. میاں بیوی کی زندگی میں
اگر خوشگوار زندگی چاہتے، گھر نہیں ٹوٹنا اگر یہ چاہتے، یہ دو الفاظ یاد رکھ لو، عورت ہو یا مرد ہو. کیا بولے وہ؟ کیا بولے؟ دو الفاظ بولا. کون کون سے؟ سوری اور تھینکس. غلطی نہیں ہوں گی، جھگڑا ہو رہا، ایسا دکھ رہا انہوں غصے میں ہے، چاہے بیوی ہے یا شوہر ہے، موقع ملا، سوری، معاف کر دو، ٹھیک ہے غلطی میری تھی. بیوی اگر یہ بات بول دی، اب شوہر کیا کر سکتا؟ اس سے زیادہ کیا کرتا؟ تم اگر جھگڑا شروع ہونے سے پہلے وہ ارے تورے اگے تگے وہ سو وہاں تک جانے سے پہلے ذرہ غصے کی بات آئی، اسی وقت پہلی ہی قدم پہ آپ بولے سوری جی مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. ایک بات بولو بھائی. اب اس کے بعد شوہر کرتا کیا؟ آپ سوری بولنے کے بعد انہیں ہاتھ اٹھا سکتا؟ نہیں اٹھا سکتا. اور تھینکس بھی میں اس لیے بولا کیونکہ یاد آئی بولے تو بات بولا. مرد بھی اور عورت بھی ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی خدمت پہ اگر ایک دوسرے کو تھینکس بولے نا، شکریہ بولے نا، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. انہوں کبھی اچھا کھانا بنا کے لے کے آئے، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آج مزیدار آپ کھانا بنا دیے ماشاءاللہ. شوہر فروٹ لے کے گیا، آئس کریم لے کے گیا، فوراً شکریہ جی بہت بہت. دیکھیے دل جیتنے کا طریقہ جو ہوتا نا وہ بڑی بڑی چیزوں میں نہیں رہتا. محبت ڈھونڈے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مل جاتی. آپ اگر گھر کو جاتے جاتے چھوٹا ایک پاؤ کلو کا سویٹ کا ڈبہ لے کے جا کے اس کے اوپر جیسا دوستوں کو دیتا نا گفٹ، وہ کیا ہے شادیوں میں، ویسا ایک خالی ایک کور، اس کو کچھ تو بھی خوبصورت پنی وغیرہ بنا دے کے اس کے اوپر تھوڑا لکھ دو بیگم کا نام، عائشہ فار یو بول کے دے دو خالی، کتنا خوش ہو جاتی بیچاری. اللہ کرے جی ایسا. اگر کبھی لے کے گئے تو بھی لے کے جا کے پھینک دیتے، کھا کتے کو بسکٹ ہم پھینکے سر کو پھینک دیتے، ہیلو تو تیرے بچے کھا لے. تو کئی کو تو بھی لایا رے بات، نہیں لائے تو بھی اچھا تھا. اس لیے بولتی انہیں بھی کیا بول کے، میرے باوا اچھا کھلاتے تھے تیرے سے تو بھی. کتنے چھوٹے چھوٹے چیزیں مس کر رہے بھائی، ہے نا. سوچ کے دیکھو زندگی کا حصہ گزرتی ہوں گی اگر یہ پوری چیزیں عمل کرے تو کیا بول رہا تھا میں، اپنے ماں باپ، اپنے میکے والے، اپنے بہنوں کے اشاروں پہ مت چلو. آپ سناؤ مت ان کو. آپ کے گھر کے مسئلے آپ خود حل کر لے سکتے، صرف سوری بول لیے اور معاف کرو بولے، تھوڑی دیر کے لیے آپ خود خاموش ہو گئے تو انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اور کیا ہے بھائی، عورتوں کی غلطیوں میں سے گھر کو برباد ہونے سے اگر بچانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ گلے شکوے نہیں کرنا، راز فاش نہیں کرنا. اس کے بعد بدگمانی، منفی سوچ نہ ہو. بدگمانی جیسا مرد کو بھی بدگمانی نہ ہو، عورت کو بھی بدگمانی نہ ہو. کیسی بدگمانی بھائی؟ شوہر کس سے بات کر رہا، کہاں جا رہا، ایک تو دوسرے عورتوں کے ساتھ افیئر ہے کیا بول کے یہ تھوڑے لوگوں کو بدگمانی رہتی. کچھ لوگوں کو یہ بدگمانی رہتی انہیں دوسری شادی کر لیا کہ کیسا، یہ بھی آج بہت بدگمانی چل. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی یہ بھی بدگمانی رہتی، انہوں امی سے بات کرے یا بہنوں سے بات کرے میرے خلاف کچھ تو بھی بول رہے ہوں گے، یہ بدگمانی رہتی عورتوں کو خاص طور سے. یہ بدگمانی نہ ہو. اور اگر کبھی وہ اپنی بہن کو کچھ لے کے جا کے دے دیا، اپنی امی کو کچھ لے کے جا کے دے دیا تو یہ سوچنا کہ نہیں تم ان کو کہیں کو دے رہے، تمہارے بہن کو کہیں کو دے رہے، تمہارے امی کو. اس طرح بھی جو لوگ جو عورتیں سوچتی ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے. منفی سوچ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو. اسی لیے اکثر جن کو اپنے شوہروں کے اوپر شک ہوتا نا، ہر آدھا گھنٹے کو فون، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں ہیں جی؟ مارکیٹ میں ہوں. سیلفی لے کے بھیجو میرے کو. میرے کو یقین نہیں آ رہا تم کہاں گئے کہ کیا ہے کہ سیلفی ہونا آپ بیچ. ایسا بھی نہیں ہونا، اتنی بدگمانی بھی نہیں ہونا. بیوی کو شوہر کے اوپر، شوہر کو بیوی کے اوپر ایسی بدگمانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نافرمانی اور منمانی، اللہ اکبر، یہ جہنم بنا کے رکھ دیتی. جو عورت شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، منمانی کرتی ہے اپنی، تو سمجھو کہ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. ہمیشہ پہلے چیز سیکھ کے آ جانا کہ نہ آپ مائی بولے جیسا شوہر سننا تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. یاد رکھو جیسا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کیا کہا، بہترین عورت وہ ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں میں، بہترین عورت وہ ہے جو
اس کے جان اور مال میں اس کا شوہر اگر کسی چیز کو پسند نہ کرے، کسی چیز کو پسند نہ کرے، شوہر کو پسند نہیں ہے، تو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے، نافرمان بیوی نہ بنے، نافرمانیاں نہ کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی عورت کی نشانی بولے کہ شوہر پسند نہیں کر رہا، بیگم تمہارا وہاں جانا پسند نہیں ہے، بیگم ایسے کپڑے پہننا میرے کو پسند نہیں ہے، بیگم یہ چیز پسند نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرنا اس چیز میں. آپ نافرمانی مت کرو، بہترین عورت کی یہ نشانی ہے. پھر گھر برباد نہیں ہوتا، گھر میں چین و سکون رہتا. لیکن شوہر کی بات بولے جیسا سننے والے کتنے عورتیں ہیں بھیا؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے. لیکن عورت کس کی بھی سنے یا نہ سنے، ایک کی برابر سنتی بھائی. گیس کر سکتے؟ 100 روپے انعام دیتا ہوں جب صحیح بولے تو. کس کی بھی نہیں سنتی ہوں گی، لیکن ایک کی برابر سنتی. صرف سنتی نہیں بلکہ انہیں بولے جیسا کرتی بھی ہو. ہاں، ماں باپ کی نہیں؟ نہیں؟ ہاں کیا بولے؟ کیا کی؟ میرے تک آواز نہیں آ رہی بھائی. سہیلی کی نہیں سنتی، سہیلی کی بھی کہاں سنتی بھائی؟ ہر بات سنتی، انہیں بولے ایسا کرتی. تم لوگ سب 100 روپے میرے کو دو. میں بولتا ہوں جواب. ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، جو شوہر کی نہیں سنتی کس کی سنیں گی؟ فوٹوگرافر کی سنتی، فوٹوگرافر کی سنتی کہ نہیں سنتی؟ تھوڑا ایسا ٹھہرو، ایسا تھوڑا مسکراتی. دولہا نہ مسکراتے دیکھو. نہیں تھوڑا ایسا گھونگھٹ اوپر، ہاں گھونگھٹ اوپر، تھوڑا بیٹھ کے کئی سا بولے ویسا سنتے. ذرا ادھر ہٹو، ہٹتے. شوہر کی اگر ویسی بات سن لینا تو جھگڑے ہوتے گھر میں؟ نہیں ہوتی. آج کیا ہو رہا معلوم ہے؟ میرے پاس کیا کم ہے؟ آج فخر آ گیا، غرور، تکبر. میرے پاس کیا کم ہے؟ اماں بابا سکھا کے بھی وہی بھیجنا، بیٹا تیرے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں. کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اس لیے کل کے دن تیرے پیروں پہ تو ٹھہرنا. مطلب کیا ہے اس کا؟ تیرے پیروں پہ تو ٹھہرنا بولے تو مطلب کل کے دن شوہر کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تو تیرا تو نوکری کر لے کے جی سکتی، اس لیے پڑھا رہا ہوں تیرے کو میں. اب انہیں یہ سوچ سے پڑھی، میرے کو کیا کرنے کا ہے، میں نہیں کما لے سکتی کی، میرے بچوں کو نہیں پال لے سکتی کی، تیرے سے کیا ضرورت ہے رے، ہٹ بولتی ہوں. یہ چیز سوچ. یہ نیت سے پڑھنا بھی گناہ، پڑھانا بھی گناہ. نافرمانی پھر یہیں سے ہوتی. تو بیوی نافرمان نہ بنے اپنے شوہر کی. جائز چیزوں میں وہ حکم دے رہا کہ فلاں کا مت کرو تو وہ کام نہ کرے بیوی. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھ لے. پھر اسی طرح بے صبری، 7ویں چیز. گھروں کے برباد ہونے میں ایک بڑی اہم وجہ عورت کا بے صبرا پن. زندگی نام ہے صبر اور برداشت اور نظر انداز کرنے کا. یہ الفاظ یاد رکھ لو بھائی. جن کے اندر یہ چیز ہوتے نا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا اور کچھ چیزوں کو نظر انداز بھی کر دینا، مرد ہو یا عورت ہو گیا بھائی. زیادہ دیر میں بھی ٹائم نہیں لیتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑی دیر انتظار کر لو، انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہونے والی ہے. بار بار آپ اٹھیں گے، بار بار باہر جائیں گے تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا، تھوڑا سا پھر پہلے کی جیسی انرجی نہیں آتی میرے پاس بھی بولنے کی. تو تھوڑا سا آپ خاموش رہیں. تو کیا بول رہا تھا میں؟ صبر کر لے عورت، برداشت کر لے کسی بھی بات پر، تھوڑا سا نظر انداز بھی کر لے کچھ چیز کو. نہیں تم بولے کیسا پکڑ کے ایک ہی بات پکڑ لے کے بیٹھے تو وہ لمبی ہوتی کہانی. جتنے لوگ ہم جھگڑا کر لیتے نا، ان کو اصل شروع کہاں سے ہوا بول کے اگر ہم کھینچ کے ان کو پوچھیں گے نا، مطلب پوری باتیں کھینچ کے وہ شروع ہوتی ہے اصل میں جھاڑو کٹے سے شروع ہوتی ہے. چائے کے کپ سے جھاڑو کٹے سے شروع ہوتے. یہاں سے ہوئی لڑائی شروع، چلی مہینے چلی. ارے وہ چھوٹی سی بات بھائی، اس کو تھوڑا نہیں دیکھے جیسا نظر انداز کر دی تو ہو گیا. بیگم بھی کبھی غلطی کرے کچھ تو بھی چھوٹی چیزیں دیکھے، ہاں چلو جان دے بھی ہو گیا غلطی، ایسا چھوڑ دیے تو ہو گیا. کچھ چیزیں نظر انداز بھی کرنا پڑتا زندگی بولے تو. نہیں ہر چیز کو پکڑ کے رکھتا ہوں، تم کریج کیسا، بولج کیسا، گیج کیسا، ہر چیز کو پکڑ کے رکھے تو پھر لمبے ہو جاتے وہ کہانیاں اور کورٹ میں جا کے نکلتے. پھر ایسی چیزیں نہ کریں. پھر اسی طرح کیا ہے بے صبری میں ساس اور سسر اور ننند کی باتوں پہ، پھر اسی طرح غربت پہ، بیماری پہ، ان تمام چیزوں پہ صبر کرنے والی بنے.
सास है, एक बात बोल दी, ऐसी बात माँ भी बोल देती तो क्या झगड़ा करते थे? नहीं करते थे। उसको भी माँ समझ के नजरअंदाज कर दो ना। ननद है, कुछ बात बोल दी, ठीक है, आपकी बहन समझ के भूल जाओ ना उसको, एक बात बोल दी तो क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह शोहर की नौकरी, इनकम, पहले ये देख रहे उनका कैसा है, इनकम पहले ये होना, अगर ये ज़्यादा है तो ठीक है चलता, ये नहीं है तो नहीं चलता, ऐसा नहीं। इस चीज़ पे भी थोड़ा नज़रअंदाज करें, बर्दाश्त कर लें, ठीक है, कमाई कम है कोई बात नहीं। फिर इसी तरह बीमार हो गया शोहर, आज तो बीमार हो गया तो छोड़ के चले रहे, हट। और अक्सर लोगों को देख रहा हूँ भाई, अल्लाह अकबर, कैसी इंसानियत ख़त्म हो जा रही है असल में। सऊदी में रह के बेचारा कहाँ पर, दुबई में रह के 20 साल 30 साल मेहनत कर करके बेगम को भेजते जाता, मोहब्बत में इतना भेजता, उन्हें कभी हिसाबा भी नहीं पूछता, और मोहब्बत में बेगम ठीक है मेरे छेना बोल के बेगम के नाम पे प्लाटा पूरे कर देता, घर ज़मीन जायदाद सब कर देता। एक दिन उसको हार्ट अटैक तो भी आ जाता, हाथा पैरा तो भी गिर जाते, सीधा घर को आता, सीधा बच्चों के साथ लेके चलो जी ये सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, निकलो बोल के ढकल दे रहा जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, निकलो सब मेरा है, काम करे सो तो दिन तू मेरा, अब काम नहीं कर रहा ना, जब भीख मंगे खा जा। ऐसे हो रहे आज हालात। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पे सब्र करें, ठीक है। फिर इसी तरह अब सब्र के ताल्लुक से तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को औलाद ही नहीं थी, सब्र कर ली ना। हमारे लिए कई मिसालें हैं सहाबा की ज़िंदगियाँ अगर देखेंगे तो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्द लड़के नहीं हैं, सब्र कर लिए ना। फिर इसी तरह एक वाक़या सुनाता हूँ, इमरान बिन हत्तान एक आलिम है माशाल्लाह, इनकी बीवी एक मरतबा कहती हैं कि अजी मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जन्नती है और मैं भी जन्नती है। बोले कि ऐसा कैसे बोल सकते आप? तो बोले कि इनकी बीवी जो थी ना इंतहाई खूबसूरत थी, और ये जो है ना इंतहाई काले थे, बदसूरत थे, बहुत बड़े आलिम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनका कलर काला, लेकिन इनकी बीवी इंतहाई खूबसूरत। तो बेगम बोले कि हम दोनों जन्नती हैं। कैसे बोल सकते हैं? तो बोले कि देखो मैं आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली तो इस पर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो आप शाकिर हैं, और आप ऐसे हैं, आपकी शक्ल ऐसी है, इस पर मैं सब्र करती हूँ तो मैं साबिरा हूँ। अल्लाह ताला साबिर और शाकिर, सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले को जन्नती बोला। आज हम छोटी छोटी चीज़ों में बेसब्रापन, छोटी छोटी चीज़ों में बेसब्रापन, ऐसा ना हो मेरे भाई, समझ रहे ना, सब्र करने वाले बने। फिर इसी तरह 8वीं चीज़ गुरूर और फ़ख्र ना हो औरत के अंदर, गुरूर और फ़ख्र। आज ये भी बीमारी बहुत बढ़ रही है, जितना ज़्यादा ये डिग्रियां हासिल कर रहे हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का गुरूर? एक तो खूबसूरती पे गुरूर, दूसरा अपने इल्म पे गुरूर, तीसरा अपनी डिग्रियों पे गुरूर, चौथा अपने बाप के कमाए हुए प्रॉपर्टियों पे गुरूर। मेरे को क्या काम है, इसको छोड़े तो और मिलते हज़ार मेरे को। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। आज औरतें तलाक ले ली, जानबूझ के खुला ले रही, नहीं उन्हें कौन की मेरे को मालूम ही नहीं है, जाओ तुम्हारा मेरा ख़त्म हो गया, तुम्हारे से बेहतर मेरे को मिलता, क्यों मेरे पास खूबसूरती की कमी है क्या? मेरे लिए लाइन लगते अल्लाह। तो याद रखो ये फ़ख्र और गुरूर औरत के अंदर ना हो। फिर इसी तरह 9वीं चीज़ ये है कि सास ससुर और ननंद का एहतराम भी करे। अब यहाँ पर एक अहम मसला बता रहा हूँ, सुनो ज़रा गौर से सुनो, एक 10-15 मिनट भाई सब्र कर लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? 9वीं चीज़, घर बसाने का तरीक़ा ये है, अगर आप घर तोड़ना नहीं चाहते, आपके घर को बचाना चाहते हैं टूटने से, तो अपने घर में रहने वाले सास ससुर ननंद जो भी होते हैं उनका एहतराम करें। एहतराम आज क्या बोल रही मालूम है? लड़की सीधा साफ से, और अच्छे खासे दीनदार लड़कियां बोल रहे, क्या बोल रहे? सास की ससुर की खिदमत करना कुरान और हदीस में नहीं है, मैं नहीं करती, जाओ, नहीं है ना कुरान हदीस में, मैं करती ही नहीं। इसलिए अक्सर लोग जमातों का नाम लेके बोल रहे भैया, आज क्या बोल रहे हैं? अरे वो जमात में की नक्को बाबा, उनकी बच्ची नक्को नक्को, उन्हें आते ही बोल देती सास ससुर का खिदमत नहीं है मेरे को बोल के। ठीक है भाई, सास ससुर की खिदमत करना आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम में अखलाक भी तो है ना कुछ। क्या अखलाक है? कुत्ते को पानी पिलाए तो कहाँ जाते हैं? वाक़या सुने ना कई मरतबा, कुत्ते को पानी पिलाने वाली कहाँ गई? ज़ानिया थी, बदकार औरत थी, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दिया। आपके बूढ़े ससुर, बूढ़े सास की खिदमत करने की वजह से आपको जन्नत नहीं मिलती। रोते तड़पते देख रहे भाई बूढ़ों को, आज बेचारे हाथ पैर गिर गई, बेड पे हैं, पेशाब कर ले रही बूढ़ी सास,
पैखाना कर ले रही पलंग पे, उसको पका के डालने के लिए आज हाथ नहीं हो रहा, बोल रहे कि नहीं मैं नहीं करती, जाओ। और दूसरा, ये मर्द भी, अब ऐसे घरों में जो मर्द होते हैं उन्होंने बीवी के हाथों में उन्हें, क्योंकि पहले से जुबान दराज, दीन से दूर, इल्म से दूर, पहले से शौहर को मुट्ठी में रख ली। क्या मैं पहले जो बोल रहा हूँ जी, तुम्हारी अम्मा की खिदमत करना मेरे से नहीं होता, रखो मेरे को अलग से। कहाँ है बोलो, कुरान हदीस में कहा तो भी है, मैं नहीं करती किसकी भी खिदमत, जाओ। वो बेचारा उधर काम करना की, कारोबार संभालना की, इधर माँ बाप की खिदमत करना की, वो क्या करना बेचारा। माँ की मोहब्बत होती, इधर भी रोता उधर भी रोता, कितना परेशान होता। आप अगर इन हदीसों को, अखलाक अगर अपने अंदर ला लेते आज, और एक बात बोल रहा हूँ आप, तौहीद हमारे अंदर आ गया बोल के जो गुरूर आ गया, जो फखर आ गया ना, ये बर्बादी है, याद रखो। अक्सर लोग तौहीद परस्तों में, कुरान और सुन्नत को मानने का दावा करने वालों में ये अखलाकी बीमारियां हैं। है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो इतना फखर भाई, हदीस सुन लिए, कौन सा, जो भी शिरक नहीं करता वो जन्नती है, जो कलमा पढ़ लिया जन्नती है, तौहीद पे है जन्नती है। अब ये बोल के कई लोग तो अपनी बीवियों को बोल के मारते कहते भाई, ऐ तेरे को मार तो मैं, सता तो है सच, मार तो है सच, गालियां दे तो है सच, क्यों, मैं शिरक नहीं करता ना, मैं जन्नत में जाता हूं। तुम्हारे सास की खिदमत नहीं करती मैं, तुम्हारी अम्मी की नहीं करती मैं, क्यों, मैं तौहीद पे हूं, मैं तो जन्नती हूं, मेरे को क्या जरूरत है। अखलाक भी कोई चीज़ है। आपको हदीस याद है अबू दाऊद की, लंबी हदीस है, जिसके अखलाक सही नहीं रहते अल्लाह ताला उसके तमाम नमाजों को, रोज़ों को, जितने भी नेक अमाल है उसको भी उठा के, जिनके ऊपर तुम जुल्म करे थे उनके बराबर अल्लाह ताला हिसाब करेगा, तुमको जहन्नम में डाल देगा। भाई तकब्बुर ना हो भाई, तौहीद का तकब्बुर, कुरान और सुन्नत का इल्म आ गया, ये तकब्बुर ना हो, शिर्क से बचे, तकब्बुर ना हो, उसके साथ साथ अखलाक भी अच्छे रखो, घर में भी अखलाक अच्छे हो, बाहर भी हमारे अखलाक अच्छे हो, नरम मिजाजी हो। तो बहरहाल सास ससुर की खिदमत या उनका इज्जत या उनकी एहतराम करना, ये एक औरत के लिए ज़रूरी है, ताकि उसका घर टूटे ना, उसका घर टूटे ना। बहरहाल इस चीज़ को भी जहन में रख ले। फिर इसी तरह क्या है, बेतहाशा मुतालिबात करना, खर्च करना। घरों के टूटने की एक अहम वजह यह है कि शौहर है तो अब मेरी बात सुनने वाला है, जो बोले और आज ये लेके आओ, आज आइसक्रीम लेके आओ, कल पार्क को लेके जाओ, परसों को थिएटर लेके जाओ, और एक दिन ये होना और एक दिन वो होना। मुतालिबात, जेवर होना, कपड़े होना, ये होना, हर चीज़ पे डिमांड करती है औरत, होना नहीं लाए, आज शाम में खाना नहीं बनाती, रुस के सो जाती। ऐसा जगह औरत बोली करते, देखो जी पीर के क्या है, कहाँ से शुरू करी, देखो अपन हफ्ते के दिन पार्क को जाएंगे, इतवार के दिन फिल्म को जाएंगे, पीर के दिन शादी को जाएंगे, मंगल के दिन वो नदी के किनारे जाएंगे, चार शंबे के दिन यहाँ जाएंगे, जुमेरात के दिन यहाँ जाएंगे, पूरा बोल रही कहते। शौहर सुन के बोला, ठीक है बेगम, जुम्मा के दिन मस्जिद को भी जाएंगे, बोला कहते। कहीं को बोले तो दरवाजे पे बैठ के मांग लेंगे भीख, डेरी तुम्हारे को घुमाने से लग गया तो फिर क्या रहता। अब शौहर दे रहा बोल के जो बोले वो मांगते रहते भाई। औरतें इस तरह भी ना करें। नहीं, हमारे अब्बा मेरे को रोज़ आइसक्रीम खिलाते थे, आज बच्चियां बोलती हुई, शादी नहीं हुई से बच्चियां, नहीं शादी से पहले हम पूछ लेते ससुराल में डेली गोश्त लाते कि नहीं लाते। डेली गोश्त खाने की आदत है अम्मा, ससुराल में गोश्त नहीं मिले तो हम मर जाते, नहीं जीते। अल्लाह अकबर, क्या है भी ये, सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। बेतहाशा मुतालिबात करना ये बहुत बड़ी गलती है, घरों को टूटने की एक वजह ये भी बनती है। ठीक है, फिर इसी तरह क्या है, दूसरों से हद से ज़्यादा मेल जोल, घर टूटते हैं इसकी वजह से। दूसरों से मेल जोल का मतलब क्या है, शादी से पहले था होगा खलेरा भाई, फुपेरा भाई, मुमेरा भाई, बचपन का दोस्त, उन्हें आता था, बात करता था, क्या करता था, जो भी था, बोलते ना नहीं बचपन से हम भाया के जैसा ज़िंदगी गुजारे, सगे भाना के जैसा मिलके थे, सब था होगा शादी से पहले। रखो, शादी के बाद शौहर बोला तुम्हारा खलेरा भाई घर को नहीं आना तो नहीं लाना, बस। फुपेरे भाई से फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, शौहर को पसंद नहीं है, नहीं करना, खलास। याद रखो, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिंदगियां, घर बर्बाद हो रहे। नहीं मेरे ऊपर शक कर रहे कि उन्हें मेरे सगे भाई के जैसा, मालूम है अम्मा सगे भाई के जैसा छे, लेकिन हालात देख रहे कितने सगे भाई आज क्या क्या बना लिए रिश्ता, इन्हें सगे भाई के जैसा, इन्हें सगा बावा के जैसा, इन्हें सगा चाचा के जैसा, इन्हें सगा इसके जैसा, किस किस जैसा 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 जो बना लिए ना। हाँ, भाभी क्या कहते, माँ के जैसा, सुने कि नहीं भाई,
بہت دیر سے جواب نہیں دے رہے تم. سنیں گے نہیں؟ بھابھی ماں کے برابر، ماں کے جیسا. وہ بھابیاں کے ساتھ ہی بھاگ جا رہے کہتے آدمی نہیں دیکھے. یہ جیسا نہیں چلتا. شریعت بولی جو پردہ کرنا ہے بس. تو یہ جیسا جیسا بول کے اگر بے پردہ گھومیں گے، تمام چیزیں کریں گے، گھر برباد ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یاد رکھ لو. تو بہرحال دوسروں سے حد سے زیادہ میل جول نہ رکھے. پھر اسی طرح بلا اجازت گھر سے نہ نکلے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ بلا اجازت، شوہر اجازت دیا تو جاؤ، اجازت نہیں دیا تو مت جاؤ. لیکن یہاں پر ایک شوہر بھی ایک بات یاد رکھے، عورت کے اوپر ایسی پابندیاں بھی نہ رکھو کہ نہیں شادی ہو گئی نا خلاص تیرا میرا گھر. اب وہ بہت سارے لوگ ہم باتیں بھی بنا کے رکھے نا، جہاں ڈولی گئی وہاں سے ڈولا نکلنا ہے. کہیں کو نکلنا رہے وہاں سے ڈولا. ہاں یہ سکھا کے رکھے، اس لیے انہیں مار کھاتی، جوتے کھاتی، گالیاں کھاتی. نہیں میرا ڈولا یہاں سے نکلنا نہیں ہے بھائی. ایسا نہیں جم رہا تو طلاق لے سکتے، خلا لے سکتے. اسلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کرا. تو مرد آپ سے بھی میں بول رہا ہوں یہاں پر ایک بات کہ آپ شادی کے بعد اتنا بھی ظلم مت کرو کہ نہیں تمہارے امی سے بھی نہیں ملنا، تمہارے باوا سے نہیں ملنا، تمہارے امی کے گھر کو نہیں جانا، تمہارے باوا کے گھر کو نہیں جانا. ایسا ظلم مت کرو. یہاں پر دونوں کی طرف سے، اب میں ڈیٹ نہیں بول سکتا، تمہارے کو تاریخ دن نہیں بول سکتا، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. عورت ہمیشہ یہ بھی نہ بولے نہیں میں 15 دن یہاں رہتی 15 دن وہاں رہتی. یہ بھی غلطی ہے. ہوتا نا، نہیں ہماری بچی کو نہیں دیکھ کے ہم نہیں رہ سکتے، 15 دن ہمارے پاس 15 دن تمہارے پاس. نہیں بھائی، شادی کر کے دے دیے، اس کے شوہر کے گھر کو نہیں خوش ہے، اس کو رہنے دو وہاں پر. یہ بھی نہیں ہونا. اور اسی طرح مرد بھی یہ نہیں بولنا نہیں شادی ہو گئے نا تو یہیں مرنا، میرے گھر میں مرنا، جانا نہیں تیرے امی کے گھر کو. ایسا بھی نہیں بولنا. ضرورت ہے بھیجو بھائی، ٹھیک ہے. غلط فنکشنوں میں مت بھیجو، رسموں میں مت بھیجو، رواجوں میں مت بھیجو، لیکن خالی ٹائم پہ تو بھیجو. جاؤ چھوڑ کے آؤ، رہنے دو وہاں پر. نانیال میں بچوں کو بھی بھیجو، وہ اس کی ماں ہے بیچاری. 20-25 سال کے بعد اس کا رشتہ ختم کر دیتے. تو یہ بھی ظلم نہیں کرنا اپنی بیویوں پر، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ چیز بھی ذہن میں رکھے. پھر اسی طرح اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ کرے. عورت کے لیے ضروری ہے. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں اولاد کی کوئی تربیت کی فکر ہی نہیں رہتی، اپنے دن میں شاپنگوں میں، آن لائن میں، فون میں، کس میں بزی ہوتی ہے. اولاد کی تربیت بالکل چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے بھی گھر برباد ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کمپائر کرنا، موازنہ کرنا. کیسے ارے انہوں کیسی گاڑی خرید لیے، انہوں گھر کا کیسا ڈیکوریشن کر لیے، انہوں گھر پہ کیسے پردے لگا لیے، انہوں کیسا زیور. کیا کیا ہوتا آج لوگ خاص طور سے. اور اجتماع بولے تو یاد آیا، شاید یہاں کامرڈی میں کیسا ہے کہ نہیں معلوم، ایک بات یاد آئی تو میں بول دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہی ایک عورت گئی تھی اجتماع میں، شوہر فون کرا. دبئی میں جب تھا اس وقت کا واقعہ، وہ میرا ایک دوست تھا، میرے کو خود سنا ہے. دیکھو فیاض بھائی ایسا، میری ایک بیوی نا ایک ہی تھی اس کی بیچاری، تو بول رہا تھا انہیں کہ میری بیوی جو ہے نا اجتماع میں گئی. بولی اچھا ماشاء اللہ، تو کیا ہوا جی پھر؟ نہیں انہوں بولے کہ اجی میں اجتماع میں گئی ماشاء اللہ، آج بیان میں گئی تھی. بولے تو میں بولا ارے تم کبھی ٹی وی سیریل میں رہنے والی میری بیوی اجتماع میں گئی بول کے خوش ہو گیا. میں بولا کیا سنے جی بیگم، پھر اجتماع میں جا کے کیا ہوا بول کے. بولے تو ٹھیک ہے جی وہ بعد میں بولتی، مگر ایک بات ہے. کیا ہے وہ بات؟ میں اجتماع میں جہاں گئی تھی نا، میرے بازو کی ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے گلے میں اچھا نیکلیس تھا. وہ ایسا کا میرے کو بھی ہونا سمجھ رہے نا. تو دوسروں کو دیکھ کے مطالبات ان کے پاس ہے آلریڈی، لیکن دوسروں کا دیکھ تک پسند آ گیا، وہ اچھا ہے اب میرے کو ایسا ہونا، ٹھیک ہے نا. تو دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو. آپ کے شوہر کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا شوہر کتنا کما رہا، کتنا خرچہ ہو رہا، تھوڑا اس کا بھی خیال رکھو. دوسرے کا شوہر کما رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، انہیں دلا رہا ہوں گا اس کو، لیکن آپ دوسروں کو دیکھ کے میرے کو بھی وہ سب چیزیں ہونا بولے تو وہاں سے پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 15ویں چیز، ہر بات پہ ناراضگی نہ ہو. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی، فون کئی کو نہیں اٹھائے، میں کری تھی نا، میسیج کا رپلائی کئی کو نہیں دیے، میں میسیج کری تھی نا، رس گئے، سو گئے. اب بیوی کو جا کے منانا پڑتا، شوہر کئی گھروں میں منانا پڑتا، بیگم اٹھو جی. نہیں میں نہیں اٹھتی، میں نہیں پکاتی. ٹھیک ہے بیگم نہیں پکائے تو نہیں پکائے، باورچی میں سے میں چلاتا ہوں بریانی، کھاؤ جی کم از کم. نہیں میں کھاتی بھی نہیں، تم ہی کھلاؤ. ایسا بھی نہیں. ہر چیز پہ ناراضگی، ہر چیز پہ ناراضگی، رسنا، سو جانا، یہ چیز بھی نہ ہو. تو بہرحال اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے. پھر اسی طرح 16ویں چیز، دوسروں کے لیے میک اپ کرنا اور اپنے شوہر کے لیے باسی چہرہ دکھانا. یہ بہت بڑی غلطی ہے.
یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ اکبر. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی بھائی، جو جتنے بھی بول رہا ہوں نا میں، آپ سوچ کے دیکھو اس مسئلے پہ لوگ طلاق اور خلا تک چلے گئے. معلوم ہے کئی لوگوں کے شوہر بولتا تھا بیگم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا بھائی، بہترین عورت وہ ہے جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو کیا شوہر کو خوش کر دے. بھائی یہ حدیثیں یاد ہونا تمہارے کو، رفع دین کے آمین کے یہ حدیثیں یاد نہیں رہنا اپنے کو، یہ بھی یاد ہونا، یہ پورے حدیثیں یاد رہنا اپنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، بیویوں کو سنانا، بیوی بھی سنانا شوہر کو، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، یہ پورے چیزیں اپنے کو یاد ہونا. بھائی کتنے مرتبہ نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ. بہترین عورت وہ ہے جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے. کیا کرنا؟ ذرا زور سے بولو. ہو جا رہا نزدیک آ رہا، تھوڑا ٹھہرو، سحری کا ٹائم بھی ہے ابھی باقی. خوش کرنا ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے. تو عورت کا سجنا سنورنا، میک اپ، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہونا؟ ہاں اب تھوڑا بولے زور سے، شوہر کے لیے ہونا. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت کم ہوتا بھائی، بہت کم ہوتا. عورتیں سجتی ہیں، سنورتی ہیں دوسروں کے لیے تو بہت زیادہ، لیکن اپنے شوہر کے لیے بہت کم، نہ کے برابر. ایسا ہوتا نا کہ کبھی اگر شوہر کہیں فنکشن میں جانے کا تھا، دعوت میں جانے کا تھا، شوہر آ کے خالی فون کر دیا، بیگم میں آ رہا ہوں 1 گھنٹے میں، آدھا گھنٹے میں آ رہا ہوں، جلدی تیار ہو جاؤ، بچوں کو تیار کرو، چلو جائیں گے فنکشن میں جانے کا ہے. تمہارے منہ میں مٹھی پڑو، اب کی جی بولنے کا، میک اپ کرنے تو گھنٹہ ہونا، اتنا جلدی کی، اب بھی کہاں تیار ہونا بھائی، جلدی تو نہیں بولے، بول کے کیسا کہ ویسا ایسا کر کے وہ سامنے بیٹھ کے اب میک اپ بولے تو بڑی اہم چیزیں ہیں بھائی. میک اپ، تیار ہو گئے، سجے سورے، شوہر آیا گاڑی لے کے، برقع پہن لے کے سیدھا گاڑی پہ بیٹھے، سیدھا لے کے جا کے فنکشن میں چھوڑ دیا. فنکشن میں جاتے برقع ورقع سب اتار دیے. اب وہ فنکشن میں اگر اتفاق سے شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لیا، انہیں میریج کی ہی بولتا، اس کو کب کی دیکھا تھا شادی کے دن، اس کو ایسا سچ کے سور، انہیں میریج کی نہیں. دیکھ لے کہ ارے ٹھیک ہے بھائی آج تھوڑا خوبصورت دکھ رہی، بلکہ دل میں رکھ لیا خواہش. گھر کو آیا، پھر برقع پہن لے کے آئے، گاڑی پہ بیٹھے. گھر کو آتے آج تو بھی دکھتا ہوں گا وہ خوبصورت چہرہ بولے تو دکھتا. گھر کو آتے بچے رہے تو ہلو جی اس کو پکڑو. کیا کرتے بیگم؟ جاتے نا وہ پرانی نئی ٹی پہن لے کے آتی تیرے سامنے. وہ سجے سو صبر سے تیرے واسطے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے واسطے تھا. شادی میں فنکشن ہال میں جتنے بھی تھے نا ان کو دکھانے کے لیے تھا یہ میک اپ تمہارے واسطے. تمہارے کو وہی باسی چہرہ، وہ پسینے کی بدبو کی نیٹی وہ پہن لے کے آتا. میرے کو یہ نصیب ہوتا. جا اب اس لیے انہیں کیا کرتا، انہیں بھی یہ جو روڈاں پہ یہ بس اسٹینڈ میں یہ فنکشن ہال میں جا کے لوگوں کو گھورتے رہتا. دیکھو کہیں کو گھورتا انہیں. اگر اس کو وہ خوبصورتی گھر میں دکھے تو انہیں دوسروں کو کہیں کو دیکھیں گا بیچارہ. ہمیشہ خوبصورت رہے، پاک و صاف رہے، اچھے کپڑوں کے. انہیں کام کر کر کے محنت کر کر کے تھکا ہارا گھر کو آئے تک کہ تو انہوں پورے بالام پورے بکھرے ہوئے، پسینے کی بدبو، پیاز کاٹتے ہوئے پیاز کی گندی، وہ بچے کو دیکھو، بچے کو ایک ناک میں سے نکل رہا ہے، ایک منہ میں سے ٹپک رہا. ہاں انہیں کہا تو پیشاب کر دیے سو تو وہ ویسے اچھے گندی بدبو. ارے اس سے بہتر ہے رے بابا بول کے خاموش میں پٹک کے انہیں جاتا. انہیں ہوٹل میں اس لیے بیٹھتا، انہیں گھر میں سکون رہے تو انہیں باہر کہیں کو جاتا بیچارہ. انہیں باہر گئے تو بھی کب کب جانا بیوی کے پاس بول کے رہنا اس کے دل میں. ایسا رہنا عورت سچ کے سنور کے مسکرا کے اچھی بات کرنے والی رہے تو انہیں کہیں کو جاتا روڈاں پہ پھرنے کے واسطے. تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو یہ افائرس وغیرہ جتنے بھی کرتے اسی لیے کیونکہ اپنی بیوی کو وہ سجتے ہیں سنورتے خوبصورتی میں نہیں دیکھتے میرے بھائی. تو بہرحال یہ عورت کے لیے ضروری ہے. پھر اسی 17ویں چیز، آج یہ بہت ہو رہا ہے، یہ بھی افائرس بیوی کے جو پرانے تھے اس کو کنٹینیو کرنے والے بھی عورتیں ہیں، اور دوسرا اس کے بارے میں بولنے والی عورتیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے زندگیاں وہیں پر طلاق 2 ٹکڑے ہو جاتا. اتنے دن اچھے تھے، باتاں میں یہ کبھی غلطی نہیں کرنا. دیکھو حدیث بھی ہے اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ جس چیز پر پردہ ڈالا اس کو پھر ہم پردہ فاش نہیں کرنا. کون سی بھی غلطی ہو، کون سا بھی گناہ ہو. ٹھیک ہے آپ کالج میں تھے یا آپ اسکول میں تھے، کچھ بھی تھا، ایسا نہیں ہونا، حالانکہ یہ حرام ہے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی کچھ تو بھی تھا
اب شادی کے بعد انہوں محبت میں بہہ جاتے، ایسا شروع کے دنوں میں جو رہتے نا وہ ایسا دونوں کے دونوں محبت میں ڈوب جاتے. اچھا محبت سے باتیں کر لے کے بولتا ہے حاجی شادی سے پہلے کالج میں کچھ تو بھی تھا کہ تمہارا؟ یہ نہیں پوچھتا ہو رہا بھائی، انہوں بھی پوچھتے نہیں تمہارا تھا کہ کچھ تو بھی. میری بیگم بولی نا انہیں مرد تو فخر میں بولتا ہے، کتنے افیران ہے تو اتنا بڑا فخر. آج کے بچوں کو فخر سے بولتا، 4 تھے میرے کو معلوم ہے، فخر سے بول لیتا انہیں. حرام رشتہ آج ہے بھی ہو. آپ دیکھو کالج کے بچے اکثر اس میں بہت چلے جا رہے بھائی. اللہ اکبر. یہ کالج کے نوجوانوں کے تعلق سے کیا بولوں گے، زنا کے بارے میں کیا بولوں. اب انہوں بول دیے نا، اب میں بھی بولے تو کیا ہوتا بول کے انہوں بھی ایک بول دیتے، چلے جاتا. انہیں ایک بولے تک 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے خلاص. نہیں، یہ چیز بڑی خطرناک ہے. افائر اصل رکھنا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، بہت بڑا حرام. اور اگر ہے کبھی اتفاق سے غلطی، نہیں معلوم تھا، علم نہیں تھا، کچھ بھی تھا، جو بھی تھا، اس کے بارے میں زندگی میں پھر کبھی دوہرانا نہیں، اسے یاد بھی نہیں کرنا. بلکہ آج تو وہ پرانے افیراں پورے چلتے رہتے، رات دن موبائل میں. وہی ایک بچہ تھا ہمارے شادی 1 سال یا 1.5 سال کے بعد، کیا ہوا بھائی، چوپ کے جھگڑے ہو رہے، اماں کے گھر کو چلے جاتی، بول رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا بول کے دیکھے تو آخر میں انہیں لڑ کے امی کے گھر کو چلے گئی. جانے کے بعد انہیں جا کے اس کے خود کے بیڈ پہ، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے تکیے کے اندر رکھے سو موبائل ملا اس کو. شادی کے 1.5 سال کے بعد انہیں سوتے سو اس کے بیڈ کے نیچے اس کے تکیے میں سے نکلا موبائل. وہ موبائل سے وہ افیئر دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے رہتی ہے. ایسی حالت ہے مسلمانوں کی بات، غیر مسلموں کی نہیں بول رہا ہوں. زندگی ہم برباد، اب طلاق ختم، اور کیا رہتا. تو یہ چیز سے دور رہیں. پھر اسی طرح آخری چیز ہے خاوند کی ضرورت پوری نہیں کرنا. خاوند کی ضرورت پوری نہ کرنا. اگر خاوند ضرورت کے لیے بلائے، حدیث بھی ہے آپ کو معلوم ہے، ہاں روٹی بھی اگر بنا رہی ہو، تنور پہ روٹی بھی ہو، اگر خاوند بلایا تو اسے چاہیے کہ وہ خاوند کے پاس آ جائے، اپنے شوہر کے پاس آ جائے. خاوند کی جو ضرورت پوری نہیں کرتی عورت، وہیں پر پھر لڑائیاں، جھگڑے، بات طلاق تک چلے جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ 18 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا سکے. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو ہمارے گھروں کو بربادی سے بچا کے رکھیں. اللہ ہم سب کو ہمارے گھروں کو چین و سکون کی جگہ بنا دیں. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.